نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت تاج شریعت تاج شریعت۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر نکلے، سیرت کی تقریباً کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی زبان پاک پر یہ آیت تھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کریمہ نے آپ کا حصار کیا اور سرکار ان کے سامنے سے گزر گئے، اور وہ سامنے ہونے کے باوجود وہ حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور ہوں اور دیکھنا یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مشرکین کے سامنے حضور موجود ہیں لیکن وہ حضور کو دیکھ نہیں سکتے۔ آج بد مذہب کہتا ہے کہ حضور حاضر ناظر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے اور حضور دکھتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور کا موجود ہونا، دکھنا، موجود ہونا اور چیز ہے، دیکھ لینا یہ اور چیز ہے۔ اب وہاں پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن وہ حضور کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور کو دیکھنا بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کا یہ خاص فضل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العالمین نے حیات جسمانی عطا فرمائی ہے، دنیاوی عطا فرمائی ہے، اس اعتبار سے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور دیگر لوگوں کے بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ حافظ ملت والدین، امام ملت والدین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ امام سیوطی تو ایک واقعہ یہ بھی نقل فرماتے ہیں پورا رسالہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر مرتب کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک آدھ دن ہمارے پاس درس کا ہے، کوئی آیت ایسی آئے تو میں مسئلہ حیات النبی پر تفصیلی گفتگو کروں گا، ورنہ اس سے پہلے حیات النبی کے مسئلے پر میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے۔ اور سرکار کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور یہ امام بہقی نے اس پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اور یہ روایت اپنے سند کے اعتبار سے بہت ہی معتبر حدیث ہے، جس کے نقل کرنے والے، ہم تک پہنچانے والے جو راوی ہیں اس کی تعداد بھی کثرت کے ساتھ ہیں، ان کی عدالت اور ثقات بھی ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات تھے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور یصلون، وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ پورے حدیث پاک کے الفاظ، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون وہو یصلون، او کما قال، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ امام قرطبی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرما انبیاء کی حیات کو سمجھانے کے لیے، فرما انبیاء کی حیات فرشتوں کی حیات کی طرح سمجھو کہ فرشتے حیات ہیں لیکن ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ان کی حیات حق ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات حق ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہم پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ ہم ان سے رابطہ بحال نہیں کر سکتے لیکن وہ ہم سے رابطہ بحال کیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہاں پر عقل نہیں چلے گی، اب یعنی عقلی طور پر اگر ہم نے ابھی تو روح نکل گئی، اب یہ کیا ہو گیا، اب یہ عقلی باتیں نہیں چلیں گی، کیونکہ جب الذین یؤمنون بالغیب کے تقاضے کے اعتبار سے عقیدہ جو ہے وہ بن دیکھی چیزوں پر، جب منسوخ چیز آ جائے، اسلام میں جو بات اتھینٹک ذرائع سے اور اوتھینٹک ذرائع سے آ جائے، مضبوط ذرائع سے آ جائے، تو پھر اس کے بعد عقل کو آپ نے جھکانا ہوتا ہے اور اس بات کو قبول کرنا ہوتا ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائی ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیے ساتوں آسمان کے اوپر جنت ہے، آسمانوں کے دروازے حدیث کے اندر ہے۔ سائنس کہتی ہے تو آسمان تو ایک لطیف جسم ہے، اس کے اوپر دوسرا کوئی آسمان ہو ہی نہیں سکتا، اس کے دروازے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دروازے تو کسی کثافت اور ٹھوس چیز کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک نہیں درجنوں حدیث قرآن کی آیات موجود ہے کہ آسمان پر دروازے ہیں، اور آسمان جو ہے وہ طبقہ در طبقہ موجود ہے، یہ تو قرآن کی آیات ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس جو کہہ رہی ہے تو سائنس کا سفر اب اتنا طویل نہیں ہوا، اس مرحلے میں سائنس داخل نہیں ہوئی ہے کہ جس کا شعور اتنا بالغ ہو جائے کہ قرآن نے جس سطح پر جا کر بات کی ہے سائنس کو شاید ابھی 1000 سال اور لگانے پڑیں گے اس جگہ پر پہنچنے پہ، کیونکہ آج جو سائنس جس بات کو پروف کر رہی ہے 1000 سال پہلے اس کا انکار کرتی تھی، جبکہ قرآن نے اس کو ذکر کر دیا تھا۔ آج سائنس نے اتنا لمبا سفر کیا اور انسان کو اللہ رب العالمین نے کچھ شعور اور کچھ تمیز اور علم عطا فرمایا، آج سائنس کو پروف کر رہی ہے۔ تو سائنس آج جس چیز کو پروف کر رہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ بے شمار قسم کی تھیوری اور بے شمار قسم کے اصول سائنس خود بناتی ہے اور پھر اس کو توڑ دیتی ہے، تو ایسے اصول جس پر ان کو خود اعتبار نہیں ہے، تو ایسے اصول عقائد تو نہیں بن سکتے، ایسے اصول یقین تو نہیں بن سکتے۔ تو قرآن کریم کے جو اصول ہیں وہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ وہ جس میں شک نہیں ہوتا۔
کتنی تھیوری چینج ہوتی ہے، 50 سال کے بعد ایک ماہر آتا ہے، اس کی تھیوری کو رد کر دیا جاتا ہے. تو ایسی چیز جس میں اصول اور بنیادی پرنسپلز جو ہے وہ معتمد نہیں ہے، تو اس کے ذریعے عقیدے کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو ضمنی چیز ہے. لیکن ہاں، سائنس نے اتنا کمال ضرور حاصل کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات 1400 سال پہلے ذکر کی ہے، سائنس نے جد و جہد کر کے کسی نہ کسی مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور وہ قرآن کریم فرقان حمید کی وہ صداقت ہے جو علم ثابت کر رہا ہے. کیونکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن طب کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ یاد رکھیں آپ. یہ بھی درمیان میں ایک جملہ سن لیجئے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں کہ اس کو لے کر آپ سائنسی مراحل کو حل کر رہے ہیں. زمین اور آسمان کی فلکیات کے مسائل کو آپ دیکھیں گے اور اس میں جو بات ذکر کی کہ اس کھوج میں نکل جائیں گے. نہیں، قرآن جو ہے وہ سراسر ہدایت کی کتاب ہے، اور انسان کو ہدایت ملنے کے جتنے ذرائع ہیں، انسان کو ہدایت ملنے کے جتنے واسطے ہو سکتے ہیں، انسان کو ہدایت حاصل کرنے کے کتنے وسائل ہو سکتے ہیں، علم کو اس قرآن ٹچ کرتا ہوا چلتا ہے. اب سائنس بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کے اصول بھی پھر قرآن میں پائے جاتے ہیں. اصل یہ جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے کہ انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد سمجھایا جائے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، وہ کون ہے، کس نے اس کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا. اس کے بنیادی جواب ہدایتی طور پر قرآن دیتا ہے. اور انسان ان باتوں کو جن چیزوں کے ذریعے قبول کر سکتا ہے، وہ ہزاروں علم کیوں نہ ہو، ان تمام کو قرآن پھر ڈسکس کرتا ہے. سمجھے؟ تو بنیادی طور پر قرآن کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہدایت ہے. اس بات کو سمجھنا گویا کہ ضروری ہے. تو میں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ یہ حیات کا موضوع، الانبیاء واحیاء فی قبور یصلون. بات چلیے تو تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں. تو ایسی ایک نہیں، درجنوں روایتیں آپ دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 50 سے زیادہ صحیح حدیثیں موجود ہیں. کس کا انکار کریں گے آپ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے پہنچے مسجد اقصیٰ تو 1,23,999 انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں سے نکل کر اپنی اصل صورت کے ساتھ، اسی روح اسی جسم کے ساتھ بیت المقدس میں موجود، اور سرکار کے پیچھے انہوں نے نمازیں ادا کی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نہیں، درجنوں احوال اور حالات ایسے موجود ہیں. ہاں، ایک بات یہاں پر یہ ضرور کہی جا سکتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام کا جو دور ہے اس وقت وہ عالم برزخ ہے. جو ان کی حیات کا ڈیوریشن ہے، جو دور چل رہا ہے، جو زمانہ چل رہا ہے، وہ برزخ کا ہے، لیکن ان کی حیات جو ہے وہ دنیاوی ہے. یہ ایک باریک سا فرق ہے اس کے اندر. دیکھیں، عالم کو آپ 3 اعتبار سے تقسیم کریں. ہماری زندگی، ہم جب پیدا نہیں ہوئے تو عالم ارواح میں تھے، تو روح کے ساتھ جسم لے کر آ گئے ہم، تو یہ عالم اجسام ہوا، عالم شہادت ہوا. اس کے بعد جو ہم جائیں گے وہ عالم برزخ ہوگا، اور عالم برزخ کے بعد جو جائیں گے وہ عالم آخرت ہوگا. یعنی ایک تو عالم ارواح جہاں صرف روحیں تھیں، یہ عالم شہادت ہے، یہاں پر گواہیاں لی جائیں گی، یہ امتحان ہوگا. اب روح اور جسم اور شعور اور ہر چیز کی تمیز آپ کو دی. اب یہ شہادت آپ کے لیے، ہر چیز گواہ بنے گی آپ کی. ٹھیک ہے، مین پیریڈ یہ ہے آپ کا احکام تکلیف کا، شریعت کا، یہ اس کو عالم شہادت کہتے ہیں. یعنی آپ کی ہر چیز آپ کے عمل پر دلیل بنے گی، اور جو اس عالم میں کریں گے وہ آگے وہی فیصلہ ہوگا. اب عالم برزخ، برزخ کہتے ہیں آڑ کو. جس طرح یہ دیوار ہے، اس کے پیچھے اور لوگ، یہ دیوار جو بیچ میں کھینچی گئی ہے، اس کے ادھر کچھ اور ہے، ادھر کچھ اور ہے، اور ادھر ادھر کو فرق کرنے والی یہ دیوار ہے. ٹھیک ہے، تو برزخ وہ کہتے ہیں جس کو دو جگہ سے جہتیں ملی ہوئی ہو. مثال کے طور پر اس چیز کو آپ دیکھیے، پلائی کو، اس طرف آپ بیٹھے ہوئے، اس طرف میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ بیک وقت آپ سے بھی ملا ہوا، میرے سے بھی ملا ہوا، لیکن ہم دونوں میں فرق کیا ہوا ہے. تو برزخ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا عالم کہ جو عالم شہادت اور عالم آخرت دونوں سے جڑا ہوا بھی ہو اور دونوں میں فرق کرنے والا بھی ہو. تو قبر کو کہتے ہیں عالم برزخ، عالم برزخ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس عالم میں اس وقت ہیں وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم کے عالم برزخ ہے. لیکن آپ کی حیات جو ہے وہ عالم برزخی والی نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیات عالم دنیاوی والی ہے. یہ حضور کا امتیاز ہے. یعنی عالم دنیا والی سے مراد کیا ہے کہ چلنا پھرنا، آنا جانا، سننا بولنا. جس طرح دنیا کے اندر ہے، اللہ نے آپ کو برزخ میں رکھ کر حیات جو عطا فرمائی ہے وہ دنیا بھی عطا فرمائی ہے. اب یہ آپ کہیں کہ اتنی تفصیل آپ نے کیوں کی؟ تو میں کہوں گا وہ اس لیے میں نے کیا ہے کہ بد مذہب آپ کے سامنے حیات النبی کا مسئلہ چھیڑے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا گلا دبا دیں کہ تو اتنا بدتمیز ہے، حضور کو حیات نہیں مانتا. تو یہ ضرور کہے گا کہ جناب ہاں، حضور کو حیات مانتے ہیں، جس میں شفاعت کو مانتا ہے، لیکن جو اصل چیز ماننے کی اس کا انکار کرتا ہے.
اب یہ درجنوں دفعہ کہتے ہیں ہم حیات النبی کے قائل ہیں، لیکن حیات کا معنی کیا ہے؟ حیات کا معنی یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں حضور کے پاس اور معذ اللہ پتھر کی طرح ہے۔ اگر یہ حیات کا معنی ہے تو ہم ایسی حیات کے قائل نہیں ہیں، ہم ایسی حیات کے قائل ہیں کہ جس میں شعور بھی ہے، ادراک بھی ہے، سینس بھی ہے، نالج بھی ہے، علم بھی ہے، تصرف بھی ہے، آنا جانا بھی ہے۔ جس طرح مدینہ پاک میں حضور نے زندگی گزاری ہے، ایسی ہی حیات اللہ نے آپ کو قبر شریف میں عطا فرمائی۔ یہ ہے اس کی روح، کیونکہ حیات النبی پر گفتگو کرنا بھی پھر کام سب کا نہیں ہے، اس بنیاد کو سمجھانا ہے صحیح ہے۔ یہ ہے نقطہ، اور یہ نقطہ اختلاف کا باعث بنتا ہے، اس پر مناظرے ہوتے ہیں، اس پر مباحثے ہوتے ہیں کہ حضور کی حیات جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیاوی حیات کیسی ہے، دنیاوی تقاضے کے اعتبار سے کیسی ہے، یہ اس بات سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور پہلی بات آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے مسئلے کو کبھی آپ چھیڑیں اور گفتگو کریں تو لفظ حیات کو اگر آپ نے پہلے اس بات کو ڈسکس کریں کہ حیات کہتے کس کو ہے؟ حیات کی ضد ہے موت، حیات موت، ٹھیک ہے؟ تو حیات، اور قرآن نے جگہ جگہ پر کیا کہ ہم نے حیات اور موت کو پیدا کیا، سورہ ملک میں ذکر کیا، تو اس کے تقابل اس کی گویا کہ سامنے جو اس کا مخالف تھا اس کو بھی ذکر کر دیا اللہ رب العالمین جل مجدہ نے، اس کا جو مقابل تھا۔ تو اب موت کس کو کہتے ہیں، حیات کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ ڈسکس ہو جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور ہماری جب بات ہوتی تو ہم اس پر پکڑتے ہیں کہ پہلے حیات کا معنی کریں، آپ پہلے حیات کا فلسفہ ذکر کریں۔ آپ وہ بھاگتے ہیں دوسری حدیثوں کی طرف ہے کہ جناب یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ہم نے کہا ہم نے موت کا انکار کب کیا ہے؟ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء کو موت آتی ہے، انبیاء کو موت آتی ہے، لیکن اختلاف اس میں کہ موت کے بعد وہ پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں یا موت کے بعد دوبارہ ان کو روح عطا فرمائی جاتی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ موت آنے کے بعد کوئی بالکل عدم اور پتھروں کی طرح بے جان ہو جائے۔ قرآن نے اس لیے لفظ ذائقہ کو جو ذکر کیا ہے، یہ قرآن کا سب سے بڑا حسن ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے۔ اور بالخصوص انبیاء کے لیے اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ قانون قدرت کے اعتبار سے جہاں خدا نے ان کو نفس بشریت میں پیدا فرمایا، نو انسانیت میں پیدا فرمایا ہے، تو انسان پر جو چیزیں قانون قدرت کے اعتبار سے طاری ہوتی ہے وہ حضرات انبیاء پر لائی گئی ہے، لیکن جو دوسرے پر طاری ہوتی ہے ایسی طاری والی چیز نہیں رکھی، ان کے فضل کے اعتبار سے اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جیسے تقاضا بشری کے اعتبار سے بندے میں کثافت ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، اس کا تھوک ہوتا ہے، اس کا پیشاب ہوتا ہے، اس کے آنسو ہوتے ہیں، یہ ساری کثافت کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک یہ چیز انبیاء میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ظاہراً پسینہ تو نظر آئے گا، ظاہراً تھوک تو نظر آئے گا، ظاہراً پیشاب اور بول تو نظر آئے گا جس طرح اور لوگوں کا ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ بول ہونے کے باوجود کثیف نہیں لطیف ہوگا، وہ پسینہ ہونے کے باوجود کشیف نہیں لطیف ہوگا۔ اس لیے کسی اور کا پسینہ گرے تو بدبو آتی ہے، نبیوں کا پسینہ گرے تو خوشبو آتی ہے۔ تو دیکھیں قانون قدرت پورا طاری ہوا ہے، قانون قدرت، کیونکہ بشر جب بنایا تو بشر، یہ تو بشری عوارض ہیں، کسی کو بشر بنا دیا جائے تو یہ عوارض بشری ہے۔ بشر وہ ہے جس کو بھوک لگے، بشر وہ ہے جس کو پیاس لگے، بشر وہ ہے جسے کوئی تکلیف پہنچے، بشر وہ ہے جس کو پیشاب آتا ہو، بشر وہ ہے کہ جناب جس کی شادیاں ہوتی ہوں، بشر وہ ہے جس سے تبالد و تناسل کا سلسلہ، اولاد کا سلسلہ چلتا ہو، تو یہ بشری عوارضات ہیں، قانون ہیں، یہ انبیاء پر بھی رکھے گئے ہیں، لیکن انبیاء پر ان کے مرتبے کے اعتبار سے اتنا حسن رکھا گیا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ میں موضوع چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن ایک میں بات عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لطافت اتنی عطا فرمائی اور کثافت اور گندگی سے ایسا دور رکھا کہ حضور کا پیشاب مبارک، یعنی جو حضور کا بول مبارک ہے، اس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ وہ امت کے لیے شفا ہے اور وہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ علامہ شامی کو اٹھا کر دیکھیں، فقہ کی ساری کتابوں کو اٹھا، اب خون دیکھیں، یہ کثافت ہے، یہ ایک نجس چیز ہے، لیکن جب حضور کا خون بہ رہا تھا تو مالک بن سنان نے پی لیا، سرکار نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، سرکار نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اور اس میں ایک لطیف نقطہ سنیے، کچھ عرصے تک اس مسئلے میں ہمارے ساتھ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون جو ہے وہ پاک ہے۔ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ بہتا ہوا خون ناپاک ہے، بہتا ہوا خون ناپاک ہے، لیکن حضور کا یہ اختصاص ہے کہ آپ کا بہتا ہوا خون بھی پاک ہے، کیونکہ اس پر دلائل الگ سے آئے ہیں۔ ہم اس بات کو ماننے میں ایمان بھی رکھتے ہیں، مجبوری کے ساتھ ایمان بھی ہے۔ مجبوری با ایمان کہ اس کو نہیں مانیں گے تو ایمان جائے گا، کیونکہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔
اب اس میں غور کیجئے گا، اشرف علی تھانوی اپنی زندگی کے پہلے دور کے اندر یہی فتویٰ دیتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بول مبارک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک یہ پاک ہے۔ آخری عمر میں اس نے اپنے فتوے سے رجوع کیا، آخری عمر میں اس نے اپنے فتوے سے جو ہے کہ وہ رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے بعد اس نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر درج کر دی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں یہ فتویٰ دیتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دم ہے وہ خون ہے، وہ پاک ہے، لیکن اب میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں کیونکہ حضور نے خود اپنا خون پینے سے بعد میں منع کر دیا تھا۔ سرکار نے صحابہ کو کہا کہ میرا خون نہیں پینا، تو یہ دلیل لاتا ہے کہ حضور نے خون پینے سے منع کیا، اس کا مطلب حضور کا خون حرام تھا، اس لیے منع کیا، یعنی وہ بھی ناپاک تھا، تو وہ ناپاک تھا اس لیے تو حضور نے منع کیا ہے۔ تو ہمارے علماء نے جواب دیا کہ کسی چیز کا ناپاک، کسی چیز کا منع کرنا اور ہے، اور کسی چیز کا نفس سے ناپاک ہونا اور ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر بلا تشبیہ آپ دیکھیے کہ چوری کرنا حرام ہے، لیکن چوری کا پیسہ آپ کی جیب کے اندر رکھا ہو تو آپ کے کپڑے کو ناپاک نہیں کرے گا وہ۔ تو کسی چیز کو نام لے کر منع کرنا اور ہے، اور کسی چیز کا فی نفس ہی ناپاک ہونا اور ہے۔ سرکار نے یہ منع اس لیے کیا گیا تاکہ رخ کوئی دوسرا اختیار نہ کر لیا جائے، تو حضور کا منع کرنا اس کو پینے سے منع کرنا تھا، نہ کہ آپ نے اپنے دم مبارک اور خون مبارک کی نجاست کو ذکر کرنا تھا۔ اس لیے علماء نے ذکر کیا کہ خون ہے پاک، لیکن حضور نے بعد میں پینے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ دو مختلف مسئلے تھے جس میں نہ سمجھ پائے، الجھ گئے اور ان کو اشتباہ لگا، انہوں نے دونوں مسئلوں کو ملا کر یہ کہہ دیا کہ دراصل خون ہی ناپاک تھا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ خون ناپاک تھا تو حضرت مالک بن سنان کو پینے کا جو پی رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ ٹھیک ہے، اس پر ایک لمبی بحث موجود ہے، امام سیوطی نے خصائص پر میں بحث کی ہے، علامہ قسطلانی، علامہ زرقانی نے اس پر بحث کی ہے، علامہ عینی نے اس پر بحث کی ہے، اور علامہ عینی علیہ رحمہ جو بخاری کے شان ہیں انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں خود حضور کے ساتھ گئی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاجت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو خود کہتی کہ میں نے دیکھا کہ دو درخت اپنی جگہ سے اکھڑے اور انہوں نے پردہ کر دیا۔ حضور اس درخت کے پسے تشریف لے گئے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو ام المؤمنین کہتی میں گئی اور میں نے جا کر دیکھا تو اس وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نجاست نہیں تھی، مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی درجنوں روایات ہیں۔ اور ام ایمن، سنو یہ بات بھی بالکل دلیل ثابت ہے، کوئی مناظرہ کہے تو مناظرے کے لیے تیار ہے، کوئی مباہلہ کہے تو مباہلے کے تیار ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس مسئلے کو اشرۃ العلامات میں لکھا، امام سیوطی نے اس مسئلے کو خصائص میں لکھا، علامہ قسطلانی نے اس مسئلے کو محاب اللدنیہ کے اندر لکھا، اور علامہ عبد الباقی نے اس مسئلے کو زرقانی کے اندر لکھا، شیخ صاحب نے مدارج کے اندر لکھا کہ ام ایمن نے باقاعدہ باضابطہ حضور کا بول پیا۔ یہ درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی نفاست اور باطنی لطافت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کو باطنی لطافت کیسی عطا فرمائی۔ خیر میں پیچھے لے کر چلتا ہوں، ابتدائی یہ باتیں آپ سمجھنے کے عادی ہو جائیں گے نا تو پھر وہ پیارا اور باریک مضمون بھی پھر کسی دن آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ آج ذرا اس بات کو سمجھیے کہ انسان پر جتنے عوارض بشریہ جو ہمارے عارضے ہیں، جو ہماری ذات سے متعلق، جیسا بھوک لگنا یہ بشریت میں داخل ہے، یہ عوارض بشریہ میں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوٹ لگ جائے تو خون نکل جانا، یہ عوارض بشریہ میں سے، ٹھیک ہے۔ پیاس لگنا یہ عوارض بشریہ میں سے، شادیاں کرنا یہ عوارض بشریہ میں سے، اولاد کا ہو جانا یہ عوارض بشریہ میں سے، پسینے کا آنا یہ عوارض بشریہ میں سے۔ تو انبیاء کو جب بشر بنایا جاتا ہے تو اس سارے عوارض ان پر طاری کیے جاتے ہیں۔ ہم اہل سنت انبیاء کی بشریت کے قائل ہیں، جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرے، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کو کافر لکھا ہے۔ بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور میں خود یہ بات عرض کرتا ہوں جو کسی نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ انبیاء ہوتے بشر ہیں، لیکن جو اپنے جیسا سمجھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ انبیاء ہوتے بشر ہیں لیکن ایسے بشر ہوتے ہیں کہ بشریت کو ان پر ناز ہوتا ہے، ایسے گندے بشر نہیں، وہ ایسے بشر ہوتے ہیں کہ انگلی زمین پر اٹھائیں تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ایسے بشر ہوتے ہیں کہ اپنا پسینہ مبارک آقا دے دیں تو پوری بارات معطر ہو جائے، وہ ایسے بشر ہیں کہ اگر لعاب دہن تھوک اپنا کھارے کنویں میں ڈال دیں تو کنواں میٹھا ہو جائے اور آج تک دنیا اس سے پانی پی رہی ہو۔ بشریت ہے، تو بشریت کا انکار نہیں ہے، مثلیت کا انکار ہے۔
ہم حضور کی بشریت کے قائل ہیں، مثلیت کے قائل نہیں ہیں۔ بشریت اور ہے، مثلیت اور ہے۔ حضور بشر ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، یہ ہم کہیں۔ حضور بشر ہیں، ہم جیسے نہیں۔ بشر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، اور ہم جیسے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ رسول ہیں۔ سمجھے؟ تو حضور بشر ہیں اس کا مطلب خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، ان میں الوہیت شرائط نہیں کر گئی، وہ خدا نہیں ہے، کوئی اختیار ان کے مستقل نہیں ہے، ان میں خدائی وہ صفات کمالیہ اپنی پوری حیثیت کے ساتھ جس طرح خدا کے پاس ہے ویسی نہیں ہے۔ حضور خدا نہیں ہے اس لیے کہ آپ بشر ہیں، اور حضور ہم جیسے نہیں ہیں کیونکہ آپ رسول ہیں۔ تو ہم بشریت کے قائل ہیں، مثلیت کے قائل نہیں ہیں۔ اور شریعت نے کیوں کہا کہ سحری جو ہے برکت ہے؟ کیوں کہا سحری برکت ہے؟ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے برکت ہے کہ ایک تو حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرا برکت اس لیے کہ تیری جان نہیں نکلے گی تو بچ جائے گا، اور پھر افطار کو بھی برکت، کیونکہ شریعت نے احکام رکھے ہیں اور وہ رکھے ہیں جو تکلیف اتنے ہو کہ جس سے انسان جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ تو آپ پیاس لگنا افطاری کے وقت یہ آپ کو بشری تقاضا ہے، اور پہلے سے کھا لینا اور پیٹ بھر لینا کہ پورا دن جناب جو ہے وہ پیاس سے بھوک نہ لگے، یہ ایک بشری تقاضا ہے۔ تو یہ بشری عوارض ہیں، یہ حضور پر بھی رہے، لیکن جب حضور نے اپنا مرتبہ بتایا تو بخاری دیکھیے، مسلم دیکھیے، موطا امام مالک دیکھیے، درجنوں حدیثوں کی کتاب دیکھیے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے 3 دن تک سحری بھی نہیں کی، افطاری بھی نہیں کی۔ اب عوارض بشری ہیں، بشر ہیں، بشر۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے بشری بنایا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری نہیں کر رہے ہیں، سحری نہیں کر رہے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں پڑھتا ہوں کہ نہیں تکم ان صوم الوصال، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم الوصال، او کما قال، حضور نے باقاعدہ ہمیں صوم وصال سے منع کیا، کیونکہ حضور نے 3 دن 4 دن 5 دن نہ کھجور کھایا، نہ پانی پیا، نہ سحری کی، نہ افطاری کی۔ 5 6 8 دن گزر گئے اور سحری نہیں ہے، افطاری نہیں ہے۔ قریب میں رہنے والے صحابہ، آپ اس پر غور کر رہے ہیں بشر، صحابہ حیران ہیں کہ نہ حضور سحری کر رہے ہیں نہ افطاری کر رہے ہیں، تو وہ تو حضور کی ہر ادا کو اپنانے والے ہیں۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے بھی سحری چھوڑ دی، کیونکہ وہ سچے عاشق تھے نا، خالی نعرے لگانے والے تو نہیں تھے۔ تو آپ نے نہ سحری کی اور نہ افطاری کی۔ 2 دن کے بعد چہرہ پیلا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ ان کے چہرے پیلے ہو گئے، یہاں تو سحری سے لے کر افطاری کے وقت بندہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو اگر 2 دن تک نہ سحری ہو نہ افطاری ہو، اور وہ عرب کے گرم تپتے ہوئے صحرا والی گرمی ہو، اور اس میں اگر روزہ رکھا جائے تو بندے کے اندر پانی کی کمی کتنی ہو جائے گی، کتنی کمزوری اس کے اندر آ جائے گی۔ تو صحابہ کرام جو سامنے موجود تھے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، کیونکہ وہ محض بشر تھے۔ عوارض بشریہ نے پورا زور لگایا، اور جو جیسی ان کی طبیعت تھی ویسے ان کے عوارض تھے، اور جیسی حضور کی طبیعت تھی ویسے حضور کے عوارض۔ حضور فرماتے مجھے 100 مردوں کی طاقت دی گئی، تو جیسا آپ کا مرتبہ ویسے آپ کے لیے بشری اصول رکھے گئے ہیں، ویسے آپ کے لیے بشری اصول رکھے گئے۔ اب آپ دیکھیے، اس لیے ہٹا کر رکھے گئے ہیں کہ بشر تو ہوں لیکن ان جیسا کوئی نہ ہو، بشر تو ہو ان جیسا کوئی نہ ہو۔ تو قدرت نے بھی قاعدہ دیا، بشر تو ہیں، مثلیت نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جب 2-3 دن گزر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے چہرے پیلے پڑ گئے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا تمہارے چہرے کیوں پیلے پڑ گئے؟ اب تو میں دیکھتا ہوں تم صحیح چل بھی نہیں پا رہے، لڑکھڑا رہے ہو، اور نمازوں میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہاری سانسیں پھول جاتی ہیں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ آپ بغیر سحری کے توجہ کرنا، اور سحری کھا رہے ہوں تو اس وقت اس حدیث کو یاد رکھنا، اور جب افطاری کے وقت جب شربت پی رہے ہو نا میٹھا، تو اس وقت اس کو یاد رکھنا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، نہ آپ نے سحری کی ہے نہ افطاری کی ہے، اور ہم نے کہا کہ ہم بھی یہ کریں، تو سرکار نے فرمایا آئندہ یہ روزہ نہ رکھنا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا حضور نے، ان صوم الوصال، حضور نے اس سے منع کیا، فرمایا نہ روزہ نہ رکھنا۔ اس لیے کیوں نہ رکھنا یا رسول اللہ؟ تو سرکار فرمایا سرکار نے فرمایا کہ ایک روایت جو کئی الفاظوں کے اندر ہے، ایک یہ کہ ایکم مثلی، کہ تم میں کون ہے جو میری طرح ہے، جو میری ہر بات کو پکڑے گا۔ تو دیکھیں مثلیت کی نفی کی، ایکم مثلی، کون ہے میری طرح تم میں سے کہ جو جیسا میں کروں گا ویسا کرو گے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ لستو کا ہیئتکم،
یہ بھی مسلم شریف کے اندر ہے، اور یہ موطا امام مالک کے الفاظ ہیں، لستو کا حیتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، میری حیت میری باڈی تمہاری طرح نہیں ہے، میری طبیعت میری عوارض تمہاری، یہ نفی کی لستو کا حیتکم، میری حیت جو ہے، میری صلاحیت جو ہے، میری طبیعت جو ہے، میرا جسم جو ہے، میرا مزاج جو ہے، اور میرا ظاہر اور باطن جو ہے، میری حیت جو ہے وہ میری حیت تمہاری طرح نہیں ہے، اور لستو کا حیتکم، تم میں کوئی میری حیت کا نہیں ہے، اور ایکم مشری، کون ہے جو میری طرح میرے ساتھ جو ہے وہ برابر ہے، تم یہ اندر روزہ نہ رکھنا۔ پھر حضور نے آگے جواب دیا، چلو یہ ڈانٹنے کے لیے نہیں کہا، اب تمہیں سمجھا رہا ہوں اپنا مرتبہ، تم میرے جیسے ہو نہیں، ٹھیک ہے، آئندہ یہ روزہ نہ رکھنا، میری طرح ہوتے تو میں روزہ رکھنے کا حکم دے دیتا کہ میں سحری نہ افطاری، اور تم میں کوئی میری طبیعت جیسا بھی نہیں ہے، لیکن سنو، گھبرانا نہیں، ڈانٹا نہیں تمہیں، ربی یطعمنی و یسقین، میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں کھاتا پیتا نہیں ہوں؟ ایک تمہارا کھانا پینا ہے وہ بھی عوارض ہیں، ایک میرا کھانا پینا ہے وہ میرے عوارض ہیں، لیکن تمہارے عوارض نظر آتے ہیں، مادی صورت میں پائے جاتے ہیں، میں بھی کھاتا پیتا ہوں لیکن تمہارے سامنے بیٹھا رہوں گا، تمہیں پتا نہیں چلے گا، لیکن میرا رب اس وقت مجھے کھلا بھی رہا ہوگا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ تم کھاؤ گے تو تمہارا گلاس بھی نظر آئے گا، اس میں پانی وہ بھی نظر آئے گا، روٹی بھی نظر آئے گی، سالن بھی نظر آئے گا، تو تمہارے کھانے والی چیز جو تمہارے یہ عوارض ہیں وہ نظر آئیں گے، جو مادیت پر مبنی ہے۔ میں بھی صبح سے لے کر شام تک تمہارے سامنے، سحری کے ٹائم پہ تمہارے سامنے بیٹھوں گا، گلاس میرے آگے نہیں ہوگا، پلیٹ میرے آگے نظر نہیں آئے گی، روٹی نظر نہیں آئے گی، سالن نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ کھا نہیں رہا، میں کھا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسے کھا رہے ہیں آپ؟ فرما ربی یطعمنی و یسقین، میرا رب مجھے کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے۔ کا کون؟ فرما تم میرے جیسے ہو نہیں، اس لیے تم نہ اس مرتبے پر آ سکتے ہو نہ اس کو دیکھ سکتے ہو۔ اب اس سے پردہ اٹھایا امام راضی نے کچھ ہمت کر کے کہ حضور کیا کھاتے تھے اور کیا پیتے تھے۔ یہ جو حدیث پاک کے اندر ہے نا مسلم موطا امام مالک میں، یہ میں مستند روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے آپ، اور اس کو اپنے ذخیرہ علم میں لائیے، متقفین غور سے سنیں، اس کو اپنے ذخیرہ علم میں لائیے، اس کو یا تو بعد میں اس کو سنیے مکمل تقریر کو، یا اس کو نوٹ کیجئے، اس کو اپنے علم میں لائیے، اور عام بول چال میں اس حدیث کو لائیے، اور لوگوں کو بتائیے کہ مقام مصطفیٰ کریم کیا ہے۔ اس سے آپ کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت اور قدر پیدا ہوگی، اور جس وقت حضور کی قدر پیدا ہو گئی کہ او ہو جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، بس اس وقت آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں۔ یہ شعری مبالغہ نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ قرآن کی آیت اور حدیثیں موجود ہیں۔ فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تم دیکھو ابو بکر آج کے بعد تو نے روزہ نہیں رکھنا، تو نے اپنی طبیعت والا روزہ رکھنا ہے جس میں تو سحری میں بھی کھائے گا افطاری میں بھی کھائے گا، اور جو تیرا کھانے پینے کا مطلب ہے اس پر تو عمل کرے گا۔ ہاں اے علی تو بھی ایسے کرے گا، اے عمر تو بھی ایسے کرے گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرما تم میرے جیسے نہیں ہو۔ ابو بکر حضور کے ساتھ مزار میں رہ کر بھی حضور جیسا نہیں، تو یہ ملا حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر آج بھی حضور کے ساتھ مزار میں ہیں، بولو سبحان اللہ۔ عمر آج بھی رضی اللہ حضور کے ساتھ مزار میں ہیں، وہ اتنے قریب آج بھی ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم حضور جیسے نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ کہا جائے کہ نہیں حضور تو ہماری طرح تھے، تو یہ سراسر بے ادبی ہے۔ کیا ہے بولیے؟ سراسر۔ کوئی بیوی اور ماں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ وہ کہے گی کیوں نہیں، دونوں عورتیں، بیوی بھی عورت ہے، ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے۔ تو مسجد حبیبیہ کا ایک بچہ کہے گا یہ عورت ہونے میں نہیں دیکھا جائے گا، رتبے میں دیکھا جائے گا۔ اور پہلے ہم نے کہا تھا آپ کو رائےوڑ نہ جائے، وہاں پر تو یہی کام پھر سکھایا جاتا ہے کہ ساری جب قدریں اور تعظیمیں ختم ہو جائیں گی تو پھر رشتہ کیا بچے گا؟ رشتوں کی قدریں تو اس مقام کی وجہ سے۔ تو اس کو اس انداز میں بھی آپ سمجھیں کہ بیٹی بھی عورت ہے، ماں بھی عورت ہے، اور بیوی بھی عورت ہے، لیکن ان میں فرق ہے نا۔ تو نبی بھی بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، مولوی بشر ہیں، اس میں بھی فرق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس درجے پر آ کر بھی آپ اگر سمجھنا چاہیں تو اس نقطے کو لیجئے، لیکن بات اس سے اور بھی زیادہ آگے ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں، اتنی بھی آپ سمجھیں۔ تو امام راضی نے اس نقطے کو چھیڑا ہے، اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی پلاتا ہے، تو نہ گلاس سامنے، نہ پلیٹ سامنے، نہ کھجور سامنے، نہ جو شریف کی روٹی سامنے، کچھ بھی سامنے نہیں ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟
تو امام راضی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، فرمایا وہ خوراک مادی خوراک نہیں تھی، جب سب کھا رہے ہوتے ہیں تو سرکار اپنے قلب منیر کی طرف توجہ کرتے ہیں اور پھر پردے ہٹتے ہیں اور مصطفیٰ اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ انوار الہیہ اور وجہ کریم اور رب کے چہرے کو جو دیکھ رہے ہیں، اس کے شایع نشان رب کی ذات کو جو دیکھ رہے ہیں، فرمایا یہی وہ آپ کی خوراک ہے۔ اس کی نظیر دنیا میں بھی ہے، آپ کو شدید بھوک لگی ہو اور آپ کو کوئی چہیتا آپ کو ٹکر جائے، بھوک ختم ہو جائے گی۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا مجھے بتائیے؟ اس کی کچھ جھلک دنیا میں بھی ہے، کبھی آپ پر نہیں تاری ہو، خدا کرے ایسا کبھی تاری ہو تو حدیث کو آپ سمجھو کہ آپ کا جب کوئی چہیتا آپ کو ٹکر جائے، پیاس آپ کو بڑی زور سے لگی ہو اور وہ جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور کئی برس ہو گیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا اور وہ اچانک آپ کے سامنے آ گیا تو پیاس غائب، اب توجہ اس کی طرف ہو گئی، اب توجہ اس کی طرف ہو گئی، اب پیاس سے توجہ ہٹ گئی، بھوک سے توجہ ہٹ گئی۔ اس کی ہلکی سی جھلک ہماری عملی زندگی میں بھی آتی ہے اور سرکار کی زندگی میں تو یہ اپنے اعلیٰ مقام کے اوپر ہے کہ ہر پردے ہٹ جاتے ہیں اور ان دا ملیک مقتدر، قدر والا رب سامنے قدرت والا موجود ہوتا ہے اور مصطفیٰ سحری کے وقت بھی رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا میں کھاتا ہوں، ارے ابو بکر میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، فرق یہ ہے کہ تیرے گھر والے تجھے کھلاتے ہیں اور مجھے میرا رب کھلاتا ہے، اور خوراک یہ کہ تیری خوراک نظر آتی ہے، میری خوراک نظر نہیں آتی ہے، تیری خوراک ہاتھوں کے ذریعے ہوتی ہے، میری خوراک نظروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ عوارض بشریہ ہے لیکن اس طبیعت کے اعتبار سے مختلف ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو آپ جملہ کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام باتیں اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے۔ ان باتوں کے ساتھ اگر محمد رسول اللہ کہا جائے گا تو پھر کلمہ بنے گا، اور ان باتوں کا انکار کر دیا جائے تو طوطے کی طرح زبان رٹنے سے یا زبان کو ٹیڑھا کر کے کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے تو ایسے دھکے پر کئی لوگ لگے اور جہنم میں جائیں گے۔ کلمہ ان کا مقبول ہوگا جو ان تشریحات، ان تعبیرات، ان عظمتوں کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھیں گے، حضور کا کلمہ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص وہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے اور باپ دوپہر کی گرمی اور پیدل آ رہا ہے اور باپ کے سامنے وہ تھوڑا دیر کھڑا ہوتا ہے، باپ سے سلام دعا کرتا ہے، آگے نکل جاؤ۔ باپ ایسا جو ایک قدم نہیں بڑھا سکتا، اتنا بوڑھا ہے، اور ہماری دوراجی والی جیسی چڑھائی بھی سمجھ لیجیے ایسی ہے، اور خود وہ مسجد میں پہنچا، دوسرے بندے نے اس کو لفٹ لی اور لے کر آیا تو یہ جا کر اس سے کہنے لگا ارے یہ میرے والد صاحب تھے، آپ کس کو لے کر آ گئے؟ کہ یہ تیرے باپ تھے، تیرے والد تھے؟ یعنی ماننا تو یہ ہے کہ لانا تو تجھے چاہیے تھا، کہ یہ تیرے والد تھے؟ کہا میرے والد تھے، شناختی کارڈ دکھاؤ؟ اس نے کہا چپ کر، شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، باپ اگر کہا ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی ادا کر، باپ کہا ہے تو تقاضے بھی ادا کر، اور باپ کہنے سے باپ کا مطلب پورا نہیں ہوتا جب تک ادب و تعظیم کے ذریعے اس کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں۔ تو صرف رسول رسول اور محمد رسول اللہ کہنے سے بات پوری نہیں ہوتی جب تک ذات کے ادب و تعظیم و تقاضوں کے ساتھ کلمہ شریف نہ پڑھا جائے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میرے امام کی ایک بنیادی کتاب ہے جو آپ مارکیٹ سے منگائیے، یہاں پر اگر آپ نیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، تمہید الایمان، یہ ہر معتکف کے پاس گھر میں ہونی چاہیے۔ تمہید الایمان شریف یہ کتاب پڑھنے جیسی چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ چھوٹی سی بات ہے لیکن زندگی بھر کی نمازوں کو بچائے گی، زندگی بھر کے روزوں کو بچائے گی، زندگی بھر کے آپ کے اعتکاف کو بچائے گی۔ تمہید الایمان، اس کو کسی سمجھدار آدمی کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیجئے، ورنہ وہ میرے امام نے میں تو اس کتاب کو پڑھتا ہوں بار بار، میرے امام نے اپنے مرتبے سے بڑی تنزل کیا ہے، جو آپ کا علمی وقار اور اہمیت اس سے نیچے آ کر بہت سادے الفاظوں میں کتاب لکھی ہے۔ تمہید الایمان ایک کتاب، دوسری کتاب میرے امام کی الامن والولا، الامن والولا، علامہ شریف قادری صاحب کی کتاب ہے عقائد و نظریات، علامہ اوقاڑی صاحب کی کتاب ہے تعارف علماء دیوبند، اور غلام مہر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابھی آ چکی ہے ایک دیوبندی مذہب۔ یہ ایسی کتاب ہے جو کم سے کم آپ کے مطالعے میں ہونی چاہیے، تاکہ ایک اہل سنی ہونے کے حوالے سے کوئی کسی سے جھگڑا مقصود نہیں، کم سے کم آپ کو نظریات واضح ہونے چاہیے۔ جس طرح بحر شریعت آپ پڑھتے ہیں تو بحر شریعت کا پہلا حصہ آپ کے لیے لازم ہے، پہلا حصہ جو عقیدے کا ہے وہ لازم ہے۔ ایسے استنجا کے مسئلے پڑھ کے کرنا کیا ہے؟ کرنا کہ پہلے مسلمان بنے تو استنجا کے آداب اس کے کام آئیں گے، وہ مسلمان ہو تو نماز کے فرائض اس کے کام آئیں گے۔ اس لیے صدر الشریعہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، طہارت سب بعد میں رکھی ہے، سب سے پہلے عقیدے کو رکھا ہے۔ سب سے پہلے کس کا رکھا ہے بولیے؟
اب میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف لاتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں. تو انبیاء پر بھی اب عارض آتی ہے اور موت بھی ایک عارضہ ہے. ہم حیات النبی پر چند بنیادی بات کر رہے تھے. موت بھی ایک عارضہ ہے. تفسیر آپ کو درجنوں کتاب میں حیات النبی کی ملے گی, لیکن جہاں پر کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے نا اور جہاں سے نقطے اٹھائے جاتے ہیں میں صرف اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. سنیے, تو انبیاء پر بھی موت آتی ہے, لیکن وہ موت صرف آتی ہے اور آ کر قانون قدرت مکمل ہو جاتا ہے. میرے امام نے شعر میں اس بات کو سمجھایا تھا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل کہتے ہیں موت کو, اجل کہتے ہیں عربی میں موت کو. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, لیکن ایسے آنی کہ فقط آنی ہے. ایسے آنی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے. یعنی صرف وہ آنی ہے, اور یعنی موت آئی اور موت کو قبول فرمایا, موت کا ذائقہ چکا, اس کے بعد روح مبارک دوبارہ بندر میں منتقل کر دی جاتی ہے اور قانون قدرت مکمل ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ پر قانون قدرت کو طاری کیا کہ موت آئی ہے. تو انبیاء کو موت آنا اس میں اختلاف نہیں, موت کے بعد حیات اس میں اختلاف ہے, اور یہ اختلاف کی بات بھی نہیں بنایا گیا ہے. ساری امت کا یہ اجماع ہے کہ انبیاء کو موت کے بعد اللہ رب العالمین زندگی عطا فرماتا ہے جیسے شہداء کو عطا فرماتا ہے. ایک چیمپئن مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے کہا یہ زندے تو شہداء بھی ہوتے ہیں نا, قرآن نے کہا بل احیاء, قرآن کہتا ہے بل احیاء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو. قرآن کہتا بل احیاء, وہ زندہ ہے, وہ بولیے وہ زندہ ہے, لیکن تم اس کا شعور نہیں پکڑ سکتے. بڑی پیاری بات مولا علی نے کہی کہ ایک سونے والا سو رہا ہے, خواب دیکھ رہا ہے, وہ خواب میں لڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, گھوڑا بھگا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, جہاز اڑا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن آپ کو کچھ نہیں پتا چل رہا. آپ کو کچھ پتا چل رہا ہے؟ نہیں پتا چل رہا. وہ سویا ہوا اور وہ اٹھا, اس نے کہا یار مجھ پر تو قیامت ڈھا دی گئی اور تمہیں پتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, تو خواب دیکھ رہا تھا. تو اب اس پر جو گزر رہی تھی تو وہ آپ کو نہیں پتا نا, لیکن وہ حیات ہے اس کے اندر, اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے. تو ضروری نہیں کہ جو معاملہ اسی طرح میت رکھی ہوئی اور عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو یا تو اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے جس طرح سوئے ہوئے آدمی کے خواب کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. تو یہ قریب قریب اس غیب کو سمجھانے کی نظیریں ہیں اس دنیا میں. وہ مکمل طور پر تو سمجھ میں نہیں آ سکتا, اس کو تو صرف عقیدہ رکھنا ہے, لیکن قریب قریب اس کو لا کر کچھ سمجھانے کے لیے یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں موجود ہیں. تو انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین موت عطا فرماتا ہے اور موت بھی ان کی مرضی سے آتی ہے. بولو سبحان اللہ. یہ مولوی کے تو ممبر پر گھسیٹ لی جاتی ہے, ان کے تو فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے, چلیے حضور کر نہیں جانا ہے تو پھر چلے جاتے, جانا نہیں تو پھر کیا کرنا, پھر چلے جاتے. جب تک وہ راضی نہ ہو, سمجھ رہے آپ, یہ ان کی بادشاہی ہے, جب تک وہ اپنی مرضی سے راضی نہ ہو اور اپنی روح حوالے نہ کرے فرشتہ آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ تو حضور ہیں, حضور کے غلاموں میں یہ حضرات اولیاء کی شان ہے. بخاری کتاب الرقاق کے اندر وہ جو حدیث ہے نا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں, سنی نا آپ نے, اس حدیث کا آخری جملہ یہ ہے وما ترددت عن شیء انا فاعلہ. اللہ فرماتا کسی کام کرنے میں میری قدرت آگے پیچھے نہیں ہوتی, لیکن ترددی عن الموت المؤمن, لیکن ایک کام ایسا ہے جس میں میری قدرت تردد کرتی ہے. حدیث قدسی ہے اور بہت بڑی دلیل یاد رکھنے والی ہے. ترددی عن الموت المؤمن, جب کسی مخلص صالح بزرگ نیک محبوب بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے اس میں تردد ہوتی ہے. مولا تردد کیا ہے؟ فرما ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ, وہ موت کو پسند نہیں کرتا, ہم اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتے. تو عام حضور کا کلمہ پڑھنے والا ولی اس کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں, اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے سے اسے بزرگی ملی ہے, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا مرتبہ کیا ہوگا. تو یہ گویا کہ ایک توجہ طلب بات ہے. اچھا, ایک بات بڑی زبردست ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضور حیات ہیں لیکن وہ برزخی حیات ہیں, دنیاوی حیات نہیں ہے, نہ ہل سکتے نہ چل سکتے, کچھ بھی معاذ اللہ یہ نہیں. اور جب ہم کہتے نہیں دنیاوی حیات ہے تو کہتے پھر دنیاوی حیات ہے تو قبر شریف سے نکالو, یہ اہانت کرتے. کہتے جب زندہ آدمی کو تم نے بند کر دیا ہے تو نکالو. ہم نے کہا دیکھو جہالت نہ کرو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ برزخ کا ہے, وہ زمانہ برزخ کا ہے, اور اس میں جو حیات ہے وہ دنیاوی ہے. کہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غزالی زمان کا بڑا پیارا ایک واقعہ ہے. جس وقت کسی نے اس قسم کا سوال آپ سے کیا تھا تو اللہ نے ایسی مدد فرمائی, سامنے سے ایک حاملہ اونٹنی جا رہی تھی, ایک اونٹنی جا رہی تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا, جس کے پیٹ میں بچہ تھا. کہہ رہے تھے پھر حضور سانس کیسے لے رہے ہوں گے, کیا کر رہے ہوں گے؟
آپ نے فرمایا دیکھیے یہ اونٹنی جو حاملہ ہے، کہاں؟ کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں؟ کہ بچہ ہے۔ کہ وہ سانس لے رہا ہوگا؟ کہاں؟ کہ وہ ہل رہا ہوگا؟ کہاں؟ تو پیٹ چاک کر اس کو باہر نکال۔ تو کہنے کا نہیں نکالی جا سکتی۔ کہ کیوں؟ کہ جیسا اس کا زمانہ ویسی اس کی حیات ہے۔ تو کہا دیکھ وہ حیات اس کے اندر موجود ہے، اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ دار الرحم ہے، لیکن حیات اس کے اندر وہی پائی جا رہی جو دنیا کے اندر ہے۔ وہ پی بھی رہا ہے، وہ کھا بھی رہا ہے۔ پینا کھانا یہ برزخی حیات نہیں ہے، پینا کھانا یہ دنیوی حیات ہے۔ تو اللہ کروڑوں رحمت اتارے امام اہل سنت غزالی زمان راضی دورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مقدسہ پر کہ بر وقت برجستہ آپ نے یہ جواب مرحمت فرمایا، اور بالکل موضوع جواب تھا کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اونٹنی کے، وہ پی بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، لیکن مر اس لیے نہیں رہا کہ اس کا جو ڈیوریشن دور جو ہے وہ عالم ارحام کا ہے، عالم ارحام کا ہے، لیکن حیات اس کی جو ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسے دنیا بھی ہے، ہلتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور بچہ سنتا ہے ماں کے پیٹ میں، بچہ سنتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ اب تو سائنس بھی پروف کرتی ہے، توجہ جاتی ہے، اور آج سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے اور اس کی دلیل دیتی ہے کہ ماں نے جس چیز کو کثرت کے ساتھ، بلکہ ماں نے جس چیز میں ذوق رکھا ہوگا وہ ذوق بھی بچے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں وہ سارے مزاج، ساری وہ شانیں موجود ہے جو دنیا میں آ کر اس کو ملنی ہے، تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسے محال اور یہ کیسے گویا کہ منع ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے خاص سننے کی بات ہے کہ جو زمانہ ہے وہ زمانہ برزخ ہے، لیکن جو حیات ہے وہ حیات آپ کی دنیوی ہے، اور یہی امام سیوطی لکھتے تھے، پورا رسالہ انہوں نے حیات النبی کے مسئلے کے اوپر لکھا ہے۔ اور میں جملہ یہاں پر عرض کر دوں جلدی سے تاکہ موضوع مکمل ہو جائے کہ پہلی چیز کہ حیات کہتے کس کو ہے؟ جو موت کی ضد ہے۔ حیات جو حیات ہے وہ موت نہیں، جو موت ہے وہ حیات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو حیات ہے وہ موت نہیں، جو موت ہے وہ حیات نہیں۔ تو حیات کس کو کہتے ہیں؟ تو بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ حیات اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز میں روح ہو، روح، وہ جو مادی روح ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ روح ہو تو حیات، روح نکل جائے تو موت۔ ہم نے کہا یہ اصل تعریف نہیں ہے، یہ تو ظاہری تعریف ہے، ورنہ حیات تو اللہ کے لیے بھی ہے۔ حی اللہ کا نام نہیں ہے تو اللہ میں روح ہے؟ بولو روح ہے نہیں۔ تو یہ معنی کرنا کہ حی کا معنی کہ جس میں حی وہ جس میں روح ہو، اور میت وہ جس میں روح نہ ہو، تو اللہ تو حی ہے لیکن روح سے پاک ہے۔ اس لیے علامہ میر شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جو علم کلام کے بھی امام ہے اور لغت کے بھی امام ہیں، ان کی بڑی زبردست لغت کی مختصر سی کتاب ہے التعریفات، چھوٹی سی کتاب، اور کیونکہ خود علم کلام کے بادشاہ تھے اور بہت بڑے عالم تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے حضرت میر شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے التعریفات کے اندر جو لغت ڈکشنری ہے، اور ڈکشنری کسی عقیدے کی نہیں ہوتی، وہ جنرل موضوع پر ہوتی ہے کہ جو اصل معنی اس کا ہوتا ہے، کسی ورڈ کا جو اصل میننگ ہوتا ہے جو اس قوم کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہوتا۔ ڈکشنری فرقوں کی نہیں ہوتی، ڈکشنری تو ایک جنرل ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جو بولی جائے۔ تو آپ نے تعریفات کے اندر بھی اور امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے اندر بھی حیات کا معنی کیا کہ حیات اس کو کہتے ہیں جس میں شعور ہو، جس میں شعور ہو، جس میں ادراک ہو، جس میں ادراک ہو، جس کے سینس بیدار ہو، جو ادراک ہو، جو اگلے کی چیزوں کو سمجھ رہا ہو، جو شعور رکھ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں حیات۔ جب یہ شعور اور ادراک نکل جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ یہ شعور اور ادراک جب نکل جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اور میرے آقا کی حیات تو ایسی ہے کہ وہ جب خشک تنا، جب حضور نے اس کو ہاتھ رکھا تو اس میں شعور آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے نا، ہاتھ رکھا تو اس میں بولیے شعور آ گیا، اور اس میں ایسا شعور آ گیا کہ وہ سمجھ گیا کہ جو ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول ہے۔ اس لیے علامہ عینی نے اس کے رونے کو حیات سے تعبیر کیا ہے، حیات سے تعبیر کیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی بزرگی عطا فرمائی ہے کہ خشک چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا تو آپ دیکھیے اس میں حیات آ گئی۔ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر تھے، پتھر، اس نے کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے کہا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں۔ میں کیوں بولوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بولے گا کہ میں کون ہوں۔ تو آپ نے صرف توجہ فرمائی تو پتھر بولنے لگا، اور بولنا شعور کی دلیل ہے، بولنا ادراک کی دلیل ہے۔ تو سرکار صرف توجہ کرتے ہیں تو پتھر میں حیات ہو جاتی ہے، تو خود اللہ نے آپ کو کیسی حیات عالی عطا فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں اس عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ انبیاء احیاء فی قبورہم یصلون،
انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے. نماز پڑھتے ہیں. انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں. تو حیات تو دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ حیات شہید بھی ہیں. اب کہتا نہیں دراصل روح زندہ ہوتی ہے. تو میں نے کہا روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے. کسی کی روح نہیں مرتی, کافر کی بھی روح زندہ ہوتی ہے. اب دیکھو ماننا نہیں ہے تو کہتی حیات تو ہے. یہ سارے مسئلے یہاں پر کلیئر ہو گئے آج الحمدللہ. اور یہ میری تقریر سن کر آپ بڑے سے بڑے چیمپئن سے بات بھی کر سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر بھاگا نہیں تو آپ کہنا کہ کہیں اور ہم نے ٹائم خراب کیا تھا. اب ذرا توجہ رکھنا کہ حیات ان کی روح ہے زندہ ہوتی ہے. یہ پھر بہت سطح کے بے حس بن کر بے شرم بن کے بات کرتے ہیں کیوں تو نبیوں کی شہیدوں کی روحیں زندہ ہوتی ہے. تو ہم نے کہا روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے. اگر شہید نے اللہ کی راہ میں اس نے مرنا تھا اور مرنے کے بعد اللہ نے اتنا بڑا لقب اس کے لیے کہنا کہ یہ زندہ ہے تو صرف اس کی روح کو زندہ کرنا تھا تو اس کو مرنے کی کیا ضرورت تھی اور قرآن کی آیت کو اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ یہ چلا کہ کافر کی صرف روح زندہ رہتی ہے, شہید کا جسم بھی زندہ رہتا ہے. اب یہ آخری بات سنیے. آپ جو درود پڑھتے ہیں تو یہ سرکار کی روح اس کو سن کر جواب دیتی ہے. یہ سرکار کے باقاعدہ بلا تشبیہ بلا تمثیل. نہ میرا گندا جسم اس لائق ہے نہ ہاتھ. میں صرف آپ کو سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کے اصل جو کان ہیں جو پٹھوں سے بنے ہوئے انسان کے ہوتے ہیں جو اصل کان ہے, ٹھیک ہے, ایک روح سنتی ہے کہ یہ کان اس کے واسطے بنتے ہیں بلا تشبیہ. کیوں آپ ایسے کیونکہ مجھے کبھی ڈر یہ لگتا ہے کہ شاید بات ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے تو آپ سمجھ سکیں اس کو. تو یہ جو انسان کے سر کے کان ہوتے ہیں نا, تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سر مقدس ہے اور جو آپ کے گوش مبارک ہے جو آپ کے کان ہیں, اصل اس کان کو حضور اسی سے اب سنتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. سنیے, یہ عقیدہ درود میں ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس جو کان ہے نا, حضور کا اصل وہ کان جو جسمانی کان ہے جو بشری لبادے والا کان ہے اس سے حضور سماعت فرماتے ہیں. اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں. روح تو سب کی سنتی ہے, روح تو سب کی سنتی. کمال یہ ہے کہ جسم زندہ ہے کہ نہیں. جسم, کیونکہ آپ دیکھیں نا روح جب جسم سے نکل کے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. انبیاء کرام کی روح تو زندہ ہے کیونکہ روح تو اوروں کی بھی زندہ ہوتی ہے لیکن ان کی روح تشبیہ صرف بظاہر دے رہا ہوں ورنہ روح تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے. ٹھیک ہے, روحیں تو سب کی زندہ ہیں لیکن حضرات انبیاء کی روحیں بھی زندہ اور ان کا جسم بھی زندہ. ان کا جسم بھی بولیے. اور یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, میں بھی اس کو پیش کر دیتا ہوں مطلب واضح ہو جائے گا. حضرت ابو دردہ کو حضور نے بیان فرمایا, ابو داؤد میں بھی ہے اور یہ وابیوں کا ایک بہت بڑا پیر گزرا ہے حافظ ابن قیم, اس نے بھی نقل کیا جلال الافہام کے اندر کہ وہ حضور کے پاس آئے, سرکار نے فرمایا مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھ. مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھ, اس لیے کہ وہ جمعے کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. اور حافظ ابن قیم نے جملہ یہ نقل کیا ہے کہ جملہ یہ نقل کیا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑتا ہے, جو بندہ مجھ پر درود پڑتا ہے کہ تو بلغنی صوتہ حیث کان. ما من عبد, مطلب میرے ذہن میں آ گیا, ما من عبد یصلی علیہ, اور عبد کا لفظ حضور نے ذکر کیا. سبحان اللہ. ما من عبد, میرا کوئی ایسا غلام نہیں. ما من عبد, میرے غلام میں سے کوئی ایسا نہیں. ٹھیک ہے, یصلی علیہ, کہ وہ مجھ پر درود پڑے, بلغنی صوتہ, پہنچتی ہے اس کی آواز مجھ تک, حیث کانا, جہاں پر بھی وہ ہو. اس میں حضور نے فرشتے کا لفظ نہیں ذکر کیا, فرمایا بلغنی صوتہ حیث کانا, پہنچتی آواز, پہنچائی نہیں جاتی. بلغنی یہ جو ہے یہ مجرد ہے, مزید سی نہیں ہے. پہنچتی ہے اس کی آواز, پہنچائی جاتی یہ نہیں, ابلاغ نہیں ہے, پہنچائی نہیں جاتی, پہنچتی ہے مجرد ہے, پہنچتی ہے اس کی آواز. بلغنی صوتہ حیث کانا, پہنچائی نہیں جاتی, اس کی آواز پہنچتی ہے میرے کانوں تک وہ کہیں پر بھی ہو. اب جب حضور نے یہ ذکر کر دیا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر درود پڑھ, جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھ, اس کی پڑھنے والے کی, اب سرکار نے عبد کا لفظ ذکر کیا ہے کہ میرا کوئی بھی عبد, اور عبد بندے کو کہتے ہیں لیکن جب عبد حضور کہیں تو اس کا معنی ہوتا غلام. اس نسبت سے امام احمد رضی لکھتے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ سے مراد کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. لوگ کہتے ہیں آپ نے عبد لکھ دیا, عبد مصطفیٰ لکھ دیا,
یہ تو شرک ہو گیا. میں نے کہا جب لیگ کا بندہ تو فلانے کا بندہ. تو میں نے کہا جب بندے میں شرک نہیں ہوتا. نہیں, بندے سے مراد کارکن ہے. میں نے کہا یہاں عبد بول کے بھی غلامی مراد لیا گیا, یہاں عبد بول کے بھی, اور یہ مشترک ہے. اور جب مشترک ہے یہ چیزیں, تو مشترک میں جب تک جو ہے وہ ہم دعوے کے طور پر کسی ایک شق کو متعین نہیں کریں گے, اور بیک وقت مشترک اپنے ہر معنی پر خطی ہے, لیکن کسی ایک معنی کی تعویل کرنی پڑے گی, اور تعویل کا اختیار ہمیں ہے کہ ہم کون سا معنی لے رہے ہیں. عبد کا معنی جب ہم اللہ کی طرف پھیرتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کی خلق مراد لیتے ہیں, مخلوق مراد لیتے ہیں, اس تقاضے میں بندہ اور بندگی کا منصوب لیتے ہیں. اور جب یہ عبد کا لفظ حسرام کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس سے مراد مخلوق نہیں ہوتی ہے, اس سے مراد آپ کا امتی, آپ کا مخلص, آپ کا غلام, آپ کا فرمانبردار. وضاحت موجود ہے جب ہم اپنے قول کی تفسیر کر رہے ہیں. تو اب آپ سنیے, سرکار نے جب کہا نا کہ وہ آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے, تو وہ صحابی تھوڑے اور آگے بڑھے. اور یہ بڑا قیمتی جملہ ہے, میں کہتا ہوں اگر آپ اس پر توجہ کریں. چند باتیں ایسی ہیں کہ جس کو بیان کرنے سے مجھے بھی لگتا ہے کہ تحریک نعمت کے لیے کہ میرا رتبہ بڑھ رہا ہے. اس میں سے یہ بات واللہ, یعنی ہمارے رتبے کچھ بھی نہیں ہے, یہ بات, یہ چیز ہمارے رتبے کو بڑھاتی ہے. اور اس میں سے جو بات میں دل سے بیان کر رہا ہوں وہ یہ بات ہے. اگر کوئی سب چلے بھی جائے نا, خدا کی قسم یہ تقریر میں صرف اس سنگ مرمر کو دیکھ کر بھی کر سکتا ہوں, اور آپ چھپ کر دیکھیے گا اسی انداز میں کروں گا جس طرح آپ مجمع میں سن رہے ہیں. اس لیے کہ یہ باتیں ظاہر کی نہیں ہے, یہ عقیدے اور ذوق کی بات ہے. تو اس کو بڑے ذوق کے ساتھ توجہ کیجئے. جو سرکار نے فرمایا نا ابو درداء سے کہ سن, مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھ, درود تو کہیں سے بھی پڑے گا, درود مجھ پر پہنچایا جائے گا. اور ابو داؤد کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ درود مجھ پر پہنچایا دیا جاتا ہے, اور جلال الفام میں ہے کہ درود مجھ تک پہنچتا ہے کہیں سے بھی ہو. تو ابو داؤد کے اندر یہ جملہ موجود ہے. وہ ابو درداء آگے بڑے شاگرد تھے حضور کے, سب کچھ سیکھ رہے تھے. کہنے کا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ روایت بالمعنی پیش کرتا ہوں. آخر نے فرمایا کیا سمجھ نہیں آئی؟ کہا حضور جب تک تو آپ مدینے میں ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پر درود پڑھوں, جب آپ قبر شریف میں چلے جائیں گے سارا مسئلہ جب صحابہ نے کلیئر کر دیا تو مناظرہ کیوں؟ خود کہتے ہیں حضرت ابو درداء حضور یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, یعنی روایت بالمعنی, حدیث کا متن نہیں ہے لیکن تفصیل یہی ہے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جمعے کے دن میں آپ پر درود پڑھوں گا, کیونکہ آپ موجود ہیں, سامنے موجود ہیں, تو میں پڑھوں گا. لیکن حضور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا, آپ پردہ فرما لیں گے, قبر میں چلے جائیں گے. اور ایک جملہ اور انہوں نے بولا, تو سادے آدمی تھے, سرکار کے شاگرد تھے, سیکھ رہے تھے, تو کوئی بیدبی بھی نہیں تھی. آگے اس طرح کی انہوں نے کہا کہ قد ارمتا, قد الف را می, قد ارمتا. ارمتا کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کا جسم قبر میں بکھر جائے گا, تو ظاہر سی بات ہے مردہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس کا جسم مٹی والا ہو جاتا ہے. تو جب کان ختم ہو گئے, ہاتھ ختم ہو گئے, ہڈیاں ہو گئی, تو قد ارمتا حضور جب یہ سب کچھ ایسا ہو جائے گا, آپ قبر شریف میں چلے جائے, جب تک آپ موجود ہیں تو میں درود پڑھوں گا. لیکن مجھے یہ سمجھائیے کہ جب آپ قبر میں چلے گئے اور جسم بکھر گیا اور جسم سارا مٹی ہو گیا, تو کان تو نہیں رہیں گے, کچھ بھی نہیں رہے گا, تو میں کیسے درود پڑھوں گا؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری روح پر درود پڑھنا, حضور نے کہا تھا مجھ پر درود پڑھنا. اور صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضور جب آپ کی روح بکھر جائے گی, صحابی نے جملہ کہا جب آپ قبر میں جائیں گے تو جسم بکھر جائے گا, تو صحابی نے بات جسم کی توجہ کرنا یہاں پر, صحابی نے بھی بات کس کی کیا چیز بکھر جائے گی؟ جسم. قد ارمتا, جب آپ کا جسم بکھر جائے گا, کان ختم ہو جائیں گے, مٹی میں ہو جائیں گے سارے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو سوال جسم کے بارے میں تھا نا, اسی ظاہری کان کے بارے میں تھا, تو سرکار نے اسی کا جواب دیا, نا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. نا گھبرانا نہیں, زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھاتی. ان اللہ حرم علی الارض, اللہ نے زمین پر حرام کر دیا. سنو میرے بچوں غور سے اس بات کو, اور اپنا عقیدہ اس اپنی جوانی کی ابتدائی دور سے یہ عقیدہ بناؤ سرکار کی حیات کا کہ ان اللہ حرم علی الارض, اللہ نے حرام کر دیا زمین پر, علی الارض ان تاکل, یہ کہ وہ کھائے, اجساد الانبیاء, انبیاء کے جسموں کو. نا فنبی اللہ حی, تو کہتا ہے کہ میرا کان مٹی ہو جائے گا, نا نبی زندہ ہوتا ہے. تو حضور نے روح کی بات نہیں کی, سوال جسم کے بارے میں تھا تو جواب بھی جسم کے بارے میں تھا. تو حضور درود تو پڑھوں گا, لیکن جب کان مٹی میں مل جائے تو پتا چلا کہ درود جسم پر پڑھ رہا تھا, تو جب جسم رہے گا نہیں تو درود کس پر پڑھوں گا؟ تو سرکار نے روح کی بات نہیں کی, جسم کی بات کی. فرمایا کہ میرا جسم سلامت رہے گا. مراد کیا تھی کہ روحیں تو سنتی رہے گی, لیکن اس جواب یہ دیا کہ میرے یہی کان سن رہے ہوں گے. نبی اللہ حی, نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. اسے کہتے کہ رزق دینے سے مراد یہ وہ رزق یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا وہ رزق تو حضور 100 وصال میں کھاتے رہے ہیں, تو کیا بکواس کرتا ہے.
یہ جو 8-8 دن 20 دن تو سحری نہیں ہوئی، وہی تو وہ رزق تھا، وہی تو رزق تھا جو سب سامنے موجود تھے، تب بھی وہی رزق ہے. تو قبر میں جانے سے یہ کوئی فرق نہیں آ جاتا کہ اس میں کوئی حیات میں فرق ہو جائے. تو کم سے کم جب حضور صحابہ کے درمیان موجود تھے اس وقت تو یہ بہانہ بناتے کہتے وہ حیات بھی اس رزق والی ہوگی، کیونکہ رزق نہ سمجھ میں آنے والا ہے تو حیات بھی نہ سمجھ میں آنے والی ہے. میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جب سرکار نے صحابہ کو روکا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم میں میرے مثل کون ہے، اس وقت تو سرکار ان کے نزدیک فزیکل طور پر مکمل حیات تھے نا، چل رہے تھے پھر رہے تھے. اس وقت جو حضور رزق کھا رہے تھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو وہ جو وہ رزق جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سے حضور کی حیات میں کوئی فرق آیا تھا؟ بولو نہیں آیا تھا. تو لہذا یہ قبر کا بھی جو رزق ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن حیات پھر بھی اسی طرح رہے گی جس طرح مدینے میں تھی. اور وہی قول مبارک میرے آقا کا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اس نبی کو رزق دیا جاتا ہے. تو اور وہاں پر 2 تقاضے علماء نے لکھے، وہ یہ ہے کہ کثیر جو ہے بشر وہ اپنے ہاتھوں اپنے جسم سے پرواز نہیں کر سکتا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے پرواز کیا. تو آپ نے ساری بشریت کو نیچے چھوڑ کر خود اوپر تشریف لے گئے. اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. اس سے آپ کی بشریت کا نکھرا ہوا پن نظر آتا ہے کہ آپ کی بشریت سب سے مختلف ہے، جو بغیر پانی کے بغیر کھائے پیے گویا کہ موجود ہے. اور اسی طرح جہاں انوار کی بات آتی ہے وہاں نوروں کا نور حضرت جبرائیل ہے، وہ سدرہ پر رک جاتے ہیں، سرکار اس سے اوپر تشریف لے جاتے ہیں. تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسد نورانیت اور آپ کی روحانیت کا اندازہ گویا کہ لگایا جا سکتا ہے. ایک بات یہاں پر علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب حضور کے جسد اقدس سے روح نکالی گئی، حضور کے جسم مبارک سے رفیق اعلیٰ کے لیے روح نکالی گئی، تو اس روح کو رکھا کہاں پر جائے؟ اس روح کو رکھا کہاں پر جائے؟ اس لیے کہ روح خود اتنی بڑی اور اتنی عظمت والی ہے اور اتنی عطف اور نورانیت والی ہے، اتنی عظمت و شان والی ہے کہ جہاں اس کو رکھا جائے گا تو وہ برتن بھی بڑا عظمت و شان ہونے والا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں تو جسد مصطفیٰ حضور کا جسم جو ہے، اور ہوا یوں جاتا ہے کہ جو روح ہوتی ہے وہ جسم سے افضل ہوتی ہے، لیکن حضور کے لیے فرق نہیں ہے. جو روح ہے وہ جسم سے افضل ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ روح کا تقاضا اللہ کی یاد ہے اور جسم کا تقاضا جو دنیا کی یاد ہے، جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو حضور کی روح کی بلندی کتنی ہوگی جبکہ حضور کا جسم ہی اگر قبر اقدس میں جو موجود ہے، قاضی اعظم نے لکھا صرف آپ کا جسم جو ہے جس زمین سے ملا ہوا ہے تو وہ زمین کا وہ خطہ، روئے زمین، آسمان، عرش الہی، لوح قلم سب سے افضل ہے. اندازہ لگائیے جہاں حضور کا جسم رکھا ہوا ہے اور جہاں حضور کا جسم تشریف فرما ہے اور جس زمین کے خطے سے حضور کا جسم رکھا ہوا ہے، وہ زمین جو تھی پہلے افضل نہ تھی، لیکن حضور کے جسم سے لگنے کی وجہ سے وہ کعبے سے، وہ عرش سے، وہ لوح سے، وہ قلم سے بھی اعلیٰ ہو گئی. تو حضور کا جسم جہاں لگے تو وہ لگنے کی وجہ سے وہ زمین عرش سے بھی اعلیٰ ہو جائے تو حضور کی روح کو پھر کہاں رکھا جائے گا؟ فرمایا جب آپ کے جسد اثر سے آپ کی روح کو جدا کیا گیا تو اب اس روح کو رکھے کہاں پر؟ تو یقیناً کوئی عظمت والی ایسی شے موجود نہیں. تو حقیقتاً عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ حضور کی روح کے لیے اگر کوئی ظرف اور برتن ہے تو وہ آپ کا جسم خود ہی ہے، تو دوبارہ آپ کے جسد مطہر کے اندر اس کو منتقل کریں. کیونکہ آسمانوں پر دیکھیں، زمینوں پر دیکھیں تو کوئی ایسی معظم جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو رکھا جائے. رہی جنت کی بات تو جنت تو خود وہ جسم کا ٹکڑا اور وہ جسم کا حصہ جو زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ زمین خود جنت سے افضل ہو جاتی ہے. تو حضور جو جنت میں تشریف لے جائیں گے تو آپ کی روح تنہا تشریف نہیں لے جائے گی بلکہ جسم کے برتن میں تشریف فرما ہو کر جائے گی. اس لیے علماء اور عارفین اور ماہرین علم باطن نے ذکر فرمایا کہ حضور کی حیات تو اسی سے متحقق ہو جاتی ہے کہ روح نکلنے کے بعد جو جسم سے نکلنے کے بعد روح جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کرتی ہے اور روح جنت میں جاتی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری روح اگر نکلے تو یقیناً ہمارے وجود سے جنت کا وجود اعلیٰ ہے، اس لیے ہماری روحیں وہاں پر رکھ دی جاتی ہیں اور اس کا رابطہ جسم سے لیتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد خود اتنا نورانی ہے کہ وہ جس زمین پر لگے تو وہ زمین جنت سے اعلیٰ ہو جاتی ہے. تو اندازہ لگائیے تو آپ کی روح کے لیے کون سا ظرف ہوگا، کون سا مقام ہوگا. اس لیے واقعے اور وعدہ قرآنی کو مکمل کرنے کے لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت،
کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس موت کے اس قاعدہ قانون کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے جسد مبارکہ سے آپ کی روح کو نکالا گیا اور دوبارہ آپ کے جسم میں منتقل کر دیا گیا، اس لیے کہ جیسی آپ کے روح کا مقام ہے اس کے لیے صرف آپ کا جسم ہی سب سے بڑا محل ہے، مکان اور جگہ ہے عظمت والی، جہاں پر یہ دوبارہ منتقل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات بعض لوگوں نے میسجز کے ذریعے ذکر کی ہے اور خواہ مخواہ اس مسئلے کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ امت کا اس پر اجماع ہے۔ حضرت امام بہقی علیہ الرحمٰن نے پوری کتاب انبیاء کی حیات پر حیات الانبیاء مرتب فرمائی ہے، اور درجنوں حدیثیں جو صحاح میں بھی موجود ہے اس تمام کو جمع کیا، اور اس امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات حیات دنیاوی کی مانند ہے۔ حیات برزخی اگر کہا جائے تو حیات برزخی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اگر کہا جائے تو برزخ کے اندر تو سب زندہ ہوں گے، ان کی حیات برزخی رہے گی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اگر اس مانند ہو تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو وہاں پر علماء نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ حضور کی حیات حیات دنیاوی کی مانند ہے، جس طرح دنیا کے اندر بندہ حیات ہوتا ہے، یعنی قبر کے اندر برزخی حیات تو یہ ہے کہ اسے صرف لذت اور ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے، تو یہ اس کی برزخی حیات ہے۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی اس اعتبار سے جس طرح دنیا کے اندر انسان کا تصرف ہوتا ہے، انسان کے معاملات ہوتے ہیں، انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، یہی حیات مطہرہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قبر انور میں مرحمت فرمائی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی حیات حیات دنیاوی ہے، لیکن اس کا مکان جو ہے وہ برزخ ہے، اس کا مکان جو ہے وہ برزخ ہے۔ حضور جس جگہ تشریف فرما ہے وہ عالم برزخ ہے، لیکن اس عالم برزخ کے اندر حضور کی حیات جو ہے وہ حیات دنیاوی ہے۔ یہاں پر سوال کیا جاتا ہے اگر حضور کو حیات کہا جائے تو کیا کسی زندہ شخص کو قبر میں اتارا جا سکتا ہے؟ اور زندہ شخص کو اگر قبر میں اتار دیا جائے تو اس سے تو جناب بہت بڑا فساد لازم آتا ہے۔ آپ تو بڑے بے ادب رہے کہ حضور کو زندہ کہے اور قبر میں اتار دیا گیا، تو اب زندے کو اگر قبر میں اتار دیا جائے تو اس کے لیے پھر حیات کیا؟ یہ تو اس کے لیے بہت بڑے وبا کا باعث بن جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو حضور کے لیے اگر حیات مانا جائے تو حیات اگر حضور زندہ ہے تو حضور کو قبر شریف میں کیسے اتارا جائے؟ تو ان جاہلوں کو جواب آسان انداز میں اس طرح دیا جاتا ہے کہ حیات کے مکان مختلف ہوتے ہیں، حیات کی جہت مختلف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے لیکن وہ اس کا مسکن ہے تو اس اعتبار سے اس کی حیات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان بغیر کھائے پیے کے زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں کئی ہزار سالوں سے آسمانوں پر جل بگر ہے، تو حضرت عیسیٰ زندہ ہے تو بغیر کھائے پیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور زندہ ہے تو کھاتے پیتے کیا ہے؟ حضور سانس کیسے لیتے؟ اور اگر زندہ ہے تو حضور کو قبر میں کیوں اتار دیا گیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے کہ نہیں، اور یقیناً سارے مسلمانوں کا مرزائیوں کے مقابلے میں، کیونکہ مرزائی تو مسلمان ہے ہی نہیں، مرزائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ غلام مرزا احمد قادیانی کو مسیح موعود کہہ کر لا کر سامنے کھڑا کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ قرآن کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، حدیث کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور آسمانوں پر جل بگر ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جل بگر ہے تو جو زندہ ہوتا ہے اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہاں پر تو ہوا کا گزر نہیں ہے، خوراک کا گزر نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہے؟ تو اب دیکھیے جیسا ان کا مکان ہے ویسی ان کی زندگی ہے۔ تو جس طرح عالم چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ کا خود موجود ہونا اور ان کی حیات متحقق ہے اس مکان کے اعتبار سے، تو قبر مصطفیٰ کے اندر حضور کا زندہ ہونا اور اس حیات کا آپ کی جگہ پر متعین ہونا یہ بھی اسی طرح متحقق ہے۔ اس میں کوئی عقلی اشکال نہیں لازم آتا اور یہ تمام چیزیں بالکل واضح ہیں۔ اور جس طرح کہ معراج کی رات یہ فیصلہ تو کر دیا گیا ہے نا کہ سارے انبیاء کرام قبر سے نکل کے تشریف لے آئے، اور یہاں پر بڑا سادہ سا جواب کہا جاتا ہے کہ جناب وہ تو اتفاقی بات تھی، وہ تو ایک حال کے لیے قبر شریف سے بھیج دیا گیا ہے۔ ہم نے کہا ایک حال کے لیے قبر شریف سے بھیج دیا گیا ہے تو محال کو ممکن تو نہیں بنایا جا سکتا۔ سارے انبیاء اپنی قبروں سے نکل کر مسجد اقصیٰ کے اندر جلوگر ہوئے اور ان کی روحیں نہیں بلکہ جسم کے ساتھ وہ آئے اور عبادت کے تمام تقاضوں کو انہوں نے ادا کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان منقبت اور قصائد حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نے پیش کیے۔ کیا یہ واضح دلیل نہیں ہے کہ حضرات انبیاء کرام قبر میں حیات ہے اور اللہ رب العالمین نے انہیں دنیوی حیات مرحمت فرمائی ہے کہ جس کے اعتبار سے وہ تشریف بھی لے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نعمتوں سے لطف اندوز اور لذت افروز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ تقاضے ہیں جو حضرات انبیاء کرام کی حیات سے متعلق ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جو ذکر کی گئی کہ سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے اس بات کا اقرار فرمایا اور روح مصطفیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا، تو یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن بھی اس بات کو ذکر کر رہا ہے اور اشارہ مرحمت فرما رہا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے الطف اور سب سے اعلیٰ
سب سے معظم روح جو ہے وہ روح مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرۃ اللمعات اور مدارج میں جگہ جگہ پر لکھا ہے کہ امت میں بڑے بڑے اختلاف ہوئے، وہ اپنی جگہ پر ہوئے، لیکن اگر امت میں کوئی اختلاف کبھی نہیں ہوا تو حضور کی حیات پر کبھی نہیں ہوا، کہ حیات تو سب کے لیے ثابت ہے. حدیث پاک کے اندر یہ چیز خود موجود ہے، جو بخاری کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے العبد اذا وضع فی قبرہ، بندے کو دفن کرنے کے بعد جب اس کی قبر کے اندر مردے کو رکھ کر دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں تو حدیث میں آیا وذهب اصحابہ حتی انہ یسمع قرع بنعالہم، تو اس وقت وہ مردہ اپنے دوستوں کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے. میں نے پہلے بھی کوئی اس طرح سے عرض کیا کہ جناب آج اصول یہ بنایا گیا کہ جو قبر میں چلا گیا وہ نہیں سنتا، جبکہ حدیث بتاتی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ہی بندہ زیادہ سنتا ہے. قبر میں جانے کے بعد ہی بندہ زیادہ سنتا ہے، اس لیے کہ جب دفن کر دیا گیا تو ہم اپنے قدموں کی آواز تو خود نہیں سنتے، اور کبھی ایسا اتفاق بھی نہیں ہوتا، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے جتنے لوگ اس کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو قبر کے اندر وہ اپنے رفیقوں اور اپنے اصحاب کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے. تو سننا تو ہر مردے کے لیے ثابت ہے. سننا تو میں نے اس پہ ایک لطیفہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی وہ فرشتوں کی جوتوں کی آواز سنتے ہیں. تو میں نے کہا جی بھلے فرشتوں کی جوتوں کی آواز سنتے ہیں لیکن سنتے تو ہیں نا، کیونکہ اختلاف جوتوں انسان کے جوتے فرشتے کے جوتے پر نہیں ہے. اور پہلی بات ہے کہ فرشتہ دفن کرنے نہیں جاتا، اور حدیث پاک میں آیا اذا وتولى وذهب اصحابہ، جب اس کے اصحاب اس کو دفن کر کے جاتے ہیں، فرشتے دفن کر کے نہیں جاتے. لیکن اگر فرشتوں کو بھی لے لیا جائے تو سننا تو پھر بھی اس کا ثابت ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ قبرستان آپ پہنچتے تو جامع ترمذی کی حدیث ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. تو یا حرف ندا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے سلام ہو اے قبر والو. تو ہم نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی سن ہی نہیں سکتا تو اس کو سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ایک شخص دیوار کی طرف منہ کر کے بار بار دیوار سے کہے السلام علیکم السلام علیکم تو بچے پھر اس کا مذاق اڑائیں گے. کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ دیوار جواب نہیں دیتی اور پتھر جواب نہیں دیتا، مٹی جواب نہیں دیتی، اور جو جواب نہیں دیتا ہے اس سے خطاب کس اعتبار کا، سلام کس اعتبار کا؟ تو یہ عام سی بات ہے کہ قبرستان کے اندر جو مردہ موجود ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کتاب الجنائز کے اندر کہ جو حضور نے فرمایا جب قبروں پر پہنچو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. تو جب سرکار نے سلام کی اجازت مرحمت فرمائی ہے تو اس سے میت کا شعور، ادراک اور سماع تو خود ثابت ہو گئی ہے. اب ایک طرف تو دیکھیے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم حدیثوں کے دلدادہ اور عاشق ہیں، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم اصحاب رائے ہو، تم حدیث کی گویا کہ رائے کی کھال اتارتے ہو، جبکہ ہم پکے حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں. ہم نے کہا یقیناً یہ اصول اگر آپ کے نزدیک ٹھیک ہے تو حدیث کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ مردوں کو ندا کرنا جائز ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، حدیث کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ مردہ سنتا ہے اس لیے سلام کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات اپنے اصول کے خلاف تھی تو بہانہ بنا کر یہ کہا جاتا نہ یہاں یا سلام کے لیے نہیں دعا کے لیے ہے. تو میں نے کہا یہ حدیث کے ظاہر پر تو آپ نے بھی عمل نہیں کیا ابھی، جبکہ آپ کا اصول یہ تھا اور ہم حنفیوں کو تانا یہ تھا کہ جناب تم حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کرتے ہو، اس کے معنی اور اشارات کی طرف چلے جاتے ہو. تو ہم نے کہا یہاں پر تو یہ ہے کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مردہ اپنے ساتھیوں کے جوتے کی آواز سنتا ہے، تو حدیث ظاہر پر رکھے تو معنی واضح ہو گیا کہ مردہ سنتا ہے. اور السلام علیکم یا اہل القبور اس حدیث کو ظاہر پر رکھا جائے تو معنی واضح ہو جاتا ہے کہ قبر والے سے بات چیت کی جا سکتی ہے اور وہ سنتا ہے. تو اگر اس اصول کو لیا جائے تو بات تو اور کلیئر ہو جاتی ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہاں پر یا جو ہے السلام علیکم یا، ہم نے کہا یہ یا ندا ہے، اور آپ کا تو مذہب یہ تھا کہ یا غیر کے لیے کہا نہیں جا سکتا. اور حضور نے قبرستان میں جو 10,000 سے 15,000 سے 50 لاکھ مردے ہیں سب کے لیے کہہ دیا کہ سب یا کہو، سب کو یا کہہ کر پکارو. تو یہاں پر ایک باریک سا راہ فرار اختیار کیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہاں پر جو یا ہے نا وہ ندا کے لیے نہیں ہے، دعا کے لیے ہے، دعا کے لیے. میں نے کہا میرے دوست اگر یہ دعا کے لیے ہے تو پھر یا کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ڈائریکٹ السلام علیکم کہہ کے دعا دے دی جاتی. یا اہل القبور کا مانوی حیثیت کیا ہے اس کی؟ السلام علیکم دعا دے دی جاتی. اے قبر والے یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر اس سے مراد یا سے دعا ہی تھی تو اس حدیث کو اگر پورا پڑھ لیا جائے تو میں کہتا ہوں تعصب کا عینک اتار کر دیکھیں
کسی کی جیت اور فتح کی بات نہ ہو بلکہ امت کے سواد اعظم کے نظریے کو لینا ہو تو بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے. اور حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ اگر یہ دعا ہے تو حضور کہتے بھائی تمہیں قبرستان میں کہنے کی کیا ضرورت ہے, گھر میں بیٹھ کے کہہ دیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور. آپ نے کبھی کسی سوئم چہلم یا برسی یا کسی شہید کی تقریب میں یہ دعا سنی ہے کہ جناب نماز جنازہ کے بعد یہ کوئی دعا ایسی ہو رہی ہو, یا جناب اس کے لیے بندر روڈ پر دھرنا ڈال کر اس کی قبر میت کو سامنے رکھ کر کہا جا رہا السلام علیکم اہل القبور؟ نہیں, بلکہ یہ لفظ کہا ہی جب جاتا ہے جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے. اگر یہ دعا ہی کے لیے مختص ہے تو اس کو عام کیوں نہیں رکھا گیا, اس کا محل خاص کیوں کیا گیا؟ تو یہ خود بتاتی ہے کہ یہ دعا ہی نہیں بلکہ دعا کے ساتھ خطاب بھی ہے. دعا کے ساتھ بولیے. اور اس کی بات دیکھیے حضور سے خود واضح ہوتی ہے. یہ حدیث پوری ایک تسلسل کا ایک ٹکڑا ہے, ایک طویل حدیث کا بولیے ایک ٹکڑا ہے. پوری حدیث اس طرح ہے, عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اپنے حجرے سے نکلے. یہ حدیث شروع ہو رہی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور اپنے حجرے سے چلے, فاقبل مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور اہل المدینہ, حضور اپنے حجرے سے چلے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, اور جنت البقیع میں آئے. اب اس کا پورا پہرا ہے دیکھیں. فاقبل علیہم بوجہہ, اور مردوں کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوئے. ثم قال السلام علیکم یا اہل القبور. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث کے تسلسل کو آپ دیکھیں, اتنی گہرائی, اتنی خوردبین, اس میں اتنی تحقیق, اتنا اس کا گویا کہ ذائقہ تلاش کرنا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا جو واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور مجھے پھر یہ بتائیے کہ آپ یہ دعا قبرستان ہی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کر اپنے چچا ابا نانا کے لیے کیوں نہیں کہتے السلام علیکم یا اہل القبور؟ لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. اور اگر ایسا کوئی کہے تو بچہ بھی مذاق اڑائے گا کہ یہ تو قبرستان میں کہنے کی بات ہے, اور آپ یہ ڈرائنگ روم میں کہہ رہے ہیں, آپ یہ مسجد میں کہہ رہے ہیں. تو پتا چلا کہ اس میں ندا ہی تھی, اور اس بات کا تقاضا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنی عطا سے ہر مردے کو سننے کی طاقت عطا فرماتا ہے. یہ سیدھی سی بات تھی. یہ کیا تھی بولیے؟ سیدھی سی بات. اور قرآن مجید نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. میں صرف اس بات کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, روحیں, اگر یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے یہ خطاب ہی ہے, لیکن یہ خطاب جسم سے نہیں ہے, روح سے. ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے, یہ خطاب جو ہے جسم سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ روح سے ہے. میں نے کہا اگر یہ جسم سے نہیں ہے, روح سے ہے, تو روح تو پھر کافر کی بھی زندہ ہے. روح تو پھر کافر کی بھی زندہ ہے. جب روح کافر کی بھی زندہ ہے تو پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو. اگر ان کی بھی روحیں ہی زندہ تھی تو ان کو مردہ نہ کہنے کی بات کیا ہے؟ بلکہ قرآن کہتا بل احیاء, وہ زندہ ہے. ارے جب روحیں زندہ ہیں تو بل احیاء کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب سبھی زندہ تھے تو انہیں مردہ کہنے پر پابندی کیوں لگائی؟ جب جسم مردہ تھا, روح زندہ تھی. تو آج اگر کوئی یہ کہے ہاں شہید کی روح زندہ ہے, جسم مردہ ہے, تو بات مکمل ہونی چاہیے. لیکن قرآن اس پر بھی فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں, مردہ اس کو نہ کہو. اگر زندہ ہونے سے صرف روحی مراد ہے, روحی مراد ہے, تو پھر شہید کو مردہ کہنے کی بات کیوں آ رہی ہے؟ اس کی مراد یہ ہے کہ روح تو سب کی زندہ ہے, اور جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں ان کی روح تو زندہ سب کی ہے, ان کے جسم بھی زندہ ہوتے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں, لوگ کہتے ہیں یہاں سے شہداء کی بات چلی, انبیاء کی نہ چلی. میں نے کہا دیکھو بھائی, اگر یہ انبیاء کے لیے ہوتی نا تو پھر آپ ولیوں کے لیے نہ مانتے. انبیاء کے لیے ہوتی نا تو پھر آپ کہتے اچھا یہ تو نبی قبر میں زندہ ہے, یہ تو قبر نبی کو مردہ نہ کہو. لیکن یہ جو میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے اس کو کیوں زندہ کہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے طفیلیوں کو پہلے زندہ کہہ دیا. فرما حبیب جو تیرے طفیلی ہیں وہ زندہ ہے, جو تیرے نقوش حیات سے بھیک مانگ کر وہ حیات جاوید اور ابدی کا شکار ہو جاتے ہیں, تو حبیب جس تیرا کلمہ پڑھ کر جب انہیں حیات جاویدانی مل جاتی ہے تو تیرا مرتبہ تو اس سے بھی بلند ہے. تیرا مرتبہ تو اس سے بھی بلند ہے. آئیے حضرات گرامی, میں چند احادیث اس ضمن میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے چند قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صحیح احادیث میں تو یہاں تک موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, میں آگے حدیث سے پڑھوں گا, صحیح احادیث میں انشاءاللہ سندوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی. ایک ایک راوی کی جرح کے ساتھ میں تفصیل آپ کی خدمت پیش کروں گا. اس حوالے سے
حضور نے تو یہاں تک فرمایا جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم شکل مصطفیٰ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو سید الشہداء سے پہلے شہید ہوئے احد کے اندر، اور مصعب بن عمیر وہ عظیم شخصیت ہیں جو حضرت شہید الشہداء کے ساتھ ایک ہی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش دوسری طرف ہیں، 70 شہداء تو ہیں، کچھ بقی میں چلے گئے، لے جایا گیا ان کو، ٹھیک ہے، اور جہاں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی آپ کی قبر میں حضرت مصعب بن عمیر ہیں۔ اس لیے جب ہم جاتے ہیں تو سوانی وادی میں کھڑے ہو کر آپ کے قدمین کی طرف کہتے ہیں السلام علیک یا عم رسول اللہ، السلام علیک یا عم رسول اللہ، السلام علیک یا سید الشہداء، السلام علیک یا حمزہ بن عبد المطلب، السلام علیک یا مصعب بن عمیر، السلام علیک یا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان کی قبر مقدسہ پر سلام پیش کی جاتی ہے۔ تو جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ 50 آدمی یہاں کھڑے رہیں اور جب تک میں نہ کہوں وہ جگہ نہ چھوڑیں، جہاں سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا تو وہیں پر سپاہی کے طور پر ڈیوٹی حضرت مصعب بن عمیر کی تھی۔ سارے حضرات مال غنیمت کو دے کر نیچے اتر آئے، لیکن یہ حضور کے اسی وعدے کو وفا کر کے باہر رکے رہے، اور تنہا حضرت خالد بن ولید جو بلائے بے درما بن کر ٹوٹ پڑے، ان پر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ٹوٹ پڑے تو تنہا وہ پورے لشکر سے لڑ گئے اور آپ کو اتنی بے دردی سے شہید کیا کہ آپ کا جسم چھلنی ہو چکا تھا، یعنی رخسار مبارک، چشمان کرم، بال، سر کی کھال، جسم، سینے کا حصہ، اتڑیاں، پھسلیاں، ہر چیز کو کاٹ کاٹ کر شغاف بنا دیا گیا تھا۔ اور جب ان کا لاشا پڑا ہوا تھا وہ سرکار سے بڑی شباہت رکھتے تھے چہرے میں، حضرت مصعب بن عمیر۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے۔ حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ان کی قبروں پر حاضری دیا کرو، بولیے سبحان اللہ۔ اور حضور خود ہر سال سید الشہداء کے مزار پر حاضری دیتے، اور بخاری میں حضرت عقبہ بن عمیر نے بھی یہ کہا کہ سرکار نے آخری خطبہ سید الشہداء پر دیا تھا۔ بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ نے سید الشہداء ہی پر جا کر گویا کہ آخری خطبہ دیا۔ حضرت عقبہ بن عمیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضور کو کبھی خطبہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضور پابندی کے ساتھ جاتے تھے۔ امام قرطبی نے لکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اس کے بعد پابندی کے ساتھ سید الشہداء کے دربار میں حاضری دیا کرتی تھی، اور آج تک اہل اشاق اور اہل علم اور جو سواد اعظم سے متمسک ہے وہ مدینے جاتے ہی سید الشہداء اور پھر رسول اللہ کی بارگاہ کے لیے وہ پہلے حضور کے عزیز چچا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور حضور کو راضی کرنے کے لیے پہلے جو حضور جن سے راضی ہے ان کو سلام کرتے ہیں، اور پھر جا کر دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام نیاز کو پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کی اس حالت کو دیکھ کر سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں سنو، ان کی قبور پر حاضری دیا کرو، قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک تم ان کو سلام کرتے رہو گے، یہ تمہیں جواب دیتے رہیں گے۔ یہ ساری احادیث میں سند کے ساتھ آگے پیش کروں گا۔ پہلے چند آیتیں میں ذرا حیات پر مختصراً پیش کر دینا چاہتا ہوں، چند ہی منٹ ہمارے پاس رہ گئے اس حوالے سے۔ 21واں پارہ سورہ سجدہ۔ دیکھیے میں حیات النبی کے حوالے سے پہلے اپنے عقیدے کی وضاحت کر دوں۔ ہمارے نزدیک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قانونی موت طاری ہوئی ہے۔ حیات کا معنی کیا ہے؟ تو پہلے عقیدہ سن لیجیے اہل حق کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قانونی موت طاری ہوئی ہے، جس کو قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو قرآن نے کہا تھا انک میت و انہم میتون، اے حبیب آپ نے بھی وفات پانی ہے اور یہ سارے کے سارے بھی فوت ہوں گے۔ لیکن دیکھیے کہ جب ساروں نے فوت ہونا تھا تو قرآن نے یہ نہیں کہا انک و انہم میتون، نہیں، بلکہ فرمایا انک میت و انہم میتون۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ حضور کی وفات کو الگ ذکر کیا میت کہہ کر، اور سب لوگوں کی وفات کو الگ ذکر کیا میتون کہہ کر، جبکہ بات میت کے تکرار کی ضرورت نہیں تھی، وہاں ضمیر مخاطب سے بھی کام چل سکتا تھا کہ انکا و انہم، انکا و انہم میتون، اے حبیب آپ اور یہ سب نے فوت ہونا ہے، لیکن نہیں، قرآن ذکر کرتا انکا میتون و انہم میتون۔ یہاں پر بزرگوں نے لکھا، اولیاء نے، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میت ہونے کے بعد ان کی حیات اور ہے اور آپ کی حیات اور ہے۔ تو دونوں کی وفات کا جو فرق تھا اور عظمت کا جو فرق تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے الگ ذکر کیا اور فرمایا انکا میتون و انہم میتون۔ تو اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قانونی موت طاری ہوئی ہے۔ آپ کے جسد مبارکہ پر اللہ رب العالمین کے اس اذن عام کے تحت فرشتے کے ذریعے
جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے، حضرت اسرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار سے اجازت طلب فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ سیدہ زہرا کا جو مکمل تفصیلی واقعہ ہے، اور آپ کے جسد مبارک سے رب کریم کے حکم پر آپ کی روح اطہر کو رفیق اعلیٰ کے سفر کی طرف لے جایا گیا، اور آپ کے جسد مقدسہ سے روح پاک کو باہر اتارا گیا، اور قانون قدرت کل نفس ذائقۃ الموت کے اس قاعدے کو مکمل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ کو غسل بھی دیا گیا لباس مبارکہ کے اوپر۔ اسی طرح آپ پر بعض علماء کی تحقیق کے مطابق اسی لباس مبارک کے اوپر کفن بھی رکھا گیا۔ درود و سلام کی شکل میں، درود و سلام کی شکل میں آپ کے لیے دعائیہ کلمات کہے گئے، جس کو لوگ نماز جنازہ کہتے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ میت کی مغفرت کے لیے ہوتا ہے۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لیے کیا اس قسم کا طریقہ سلیقہ عقل میں آتا ہے؟ اس لیے علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ سب آتے اور حضور کے دربار میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے، صلاۃ والسلام کا بولیے نذرانہ پیش کرتے۔ اور بخاری کے اندر تو یہ بھی ہے میرے دوستو، اس کو سن لیجیے آپ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر یہ ہے، سرکار فرماتے جب سب تم درود و سلام پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، ذرا دل کو تھام کے رکھنا اور عظمت مصطفیٰ پر سبحان اللہ ذرا زور سے کہنا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی بلندی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سب میرے صحابہ مجھ پر درود و سلام پڑھ چکو تو پھر جس حجرے میں مجھے رکھو تو پھر دروازہ بند کر دینا، تدفین سے پہلے دروازہ بند کر دینا۔ صحابہ زبان حال سے یہ پوچھنا چاہتے اس میں راز کیا ہے، تو حضور جواب دیتے وہ عرش والا رب مجھ پر سلام پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ عرش والا جو رب ہے وہ مجھ پر سلام پڑے گا جب تم سلام پڑھ کے فارغ ہو جاؤ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت ہے، یہ آپ کی مقام رفعت ہے بارگاہ الہی کے اندر، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ تو قانون موت جو ہے قدرت کی وہ طاری ہوئی، آپ جسد مبارکہ پر جس طرح کے غسل کا ایک طریقہ ہے وہ تمام چیزوں کو طاری کیا گیا، درود و سلام کی صورت میں جنازہ بھی پڑھایا گیا، اور قبر انور کے اندر آپ کو رکھا بھی گیا، اور جس طرح تدفین کے طریقے ہیں ان تمام مراحل کو رکھ دیا گیا۔ یہ تمام باتیں حق ہیں اور سچ ہیں، اس کا انکار نہیں۔ اب جتنی بھی آیتیں پڑھی جائیں گی کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہمارے خلاف نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ انکم میتون و انہم میتون، یہ ہمارے خلاف نہیں۔ اب میں بحث کو الگ الگ کر رہا ہوں، الجھانے سے الگ، کیونکہ وہ آیتیں جب پڑھی جاتی جب ہم سرکار کی وفات کے قائل نہ ہوتے۔ ہم سرکار کی وفات کے قائل ہیں، اور جو قانون قدرت نے جو وفات اور قانون کو طاری کرنے کے، موت کو طاری کرنے کا قاعدہ پیش کیا، اس کے ہم قائل ہیں۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے توفیت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی، سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، آپ کا وصال پاک ہوا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضور اپنی قبر شریف کے اندر حیات ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ امام احمد رضا نے تمام بحث کو بڑے عقیدے کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ اجل کہتے ہیں موت کو، فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لیکن ایسے آنی کہ فقط آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسے آنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے۔ یہ اس عقیدے کی وضاحت ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا کہ قانونی موت طاری ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ساری آیت ایک طرف، لیکن حضور اپنی قبر شریف کے اندر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باعتبار میں اعجاز اور عظمت کے آپ کی روح مبارکہ کو آپ کے جسد مبارک میں رکھا اور اس کا تعلق رکھا، اور آپ کے وجود مسعود کو وہ حیات عطا فرمائی جو حیات برزخی نہیں ہے، جو حیات یہ اہل سنت کا ایمان برزخی نہیں بلکہ حیات حقیقی حصی اور دنیاوی ہے۔ حیات حقیقی حصی اور دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے۔ ہاں وہ حیات حقیقی حصی دنیاوی جس مکان میں ہے وہ مکان برزخ ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر حضور کی حیات حقیقی حصی اور جسمانی ہے تو
تو بغیر پیاس کے تو جسمانی حیات رہتی نہیں، بغیر کھائے پیے تو حصی اور حقیقی اور دنیاوی حیات تو باقی نہیں رہتی۔ دنیاوی حیات میں اگر آپ پانی نہ پیئیں تو مر جائیں گے، دنیاوی حیات میں اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو مر جائیں گے، دنیاوی حیات میں اگر آپ سانس نہ لیں تو مر جائیں گے۔ یہاں پر اشکال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر حضور کی حیات حقیقی، حصی اور دنیاوی ہے تو حضور تو پانی نہیں پیتے، اور تم تو بڑے گستاخ ہو کہ جب حضور کی حیات حقیقی دنیاوی ہے تو پھر حضور کو قبر شریف سے نکالتے کیوں نہیں؟ یہ طریقے کے بہانے اور خواہ مخواہ اس پر یہ خرافات پیش کی جاتی ہے۔ میں صرف اس پر ایک بات جو عقلاً پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی حیات حقیقی حصی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولیے، تو اس کو گلاس پانی پلاتے ہو؟ جو حیات کا طریقہ ہمارے عالم شہادت میں ہے وہ ماں کے عالم بطن کے اندر ہوتا ہے؟ بولیے، نہیں ہوتا نا۔ اس سے اور آپ کوئی کہے کہ جناب وہ حیات حصی حقیقی کو تو پیٹ پھاڑ کے باہر نکال لو، تو کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اور اس کو اگر اور آسان کرنا ہے تو آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ اہل سنت کے موقف کے مطابق ان کو تو موت آئی نہیں ہے۔ جو قانون قدرت ہے، جو وعدہ الہی، وہ تو حضور پر طاری ہوا، ان پر تو ہوا بھی نہیں ابھی، سمجھ رہے ہو؟ وہ تو اس سے پہلے رفع آسمانی، آسمان کو اٹھا لیے گئے، اور تقریباً 2، 3، 3.5، 4 ہزار جتنے بھی ہزار سال کہیے، اس وقت سے آپ چوتھے آسمان پر جلوگر ہیں۔ آپ کی حیات تو یقیناً دنیاوی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ موت آئی نہیں ہے، دنیاوی ہے، حصی حقیقی ہے۔ تو پوچھو کہ پھر وہ بغیر سہارے کے کیسے کھڑے ہیں وہاں پر؟ کیونکہ جو دنیاوی حیات ہے، اگر نیچے سے ٹیبل کھینچ لیا جائے، زلزلہ آ جائے، زمین ہٹ جائے تو بندہ تو نہیں دیکھ سکتا نا، گر جائے گا۔ تو خلا کے اندر تو کوئی ایسے ہی ثقالت تو ہے نہیں، نہ کثافت ہے، وہ تو لطافت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے کس پر ہیں، سوتے کس پر ہیں؟ سوتے کب ہیں؟ اس لیے کہ دنیاوی حیات میں تو کم سے کم 8 گھنٹہ منافع نیند تو ہونی چاہیے نا، 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ نیند تو ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ وہاں پر نیند کا بھی کوئی تصور نہیں، بندہ 1 دن نہ پیے، 2 دن نہ پیے، 10 دن نہ پیے، 11ویں دن تو اس کو پانی پینا پڑتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ مثال بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ پر تو وہ حیات جو وفات ہے قانونی وہ بھی طاری نہیں ہوئی، تو آپ کی حیات تو یقیناً دنیاوی حیات ہے، حصی اور حقیقی حیات ہے، لیکن آپ حیات ہیں آسمانوں پر، نہ کچھ پیتے ہیں نہ کھاتے ہیں، اور وہیں پر ہیں، اور نہ موت طاری ہوتی ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ سن لیجیے، اس لیے کہ حیات حصی حقیقی اور دنیاوی، اس کا اعتبار اس کے لوازمات دنیا میں ہو تو پھر دنیا والے ہوتے ہیں، اور کسی اور عالم میں ہو تو اس عالم والے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات دنیاوی ہے، لیکن آپ اس وقت عالم بالا میں ہیں، تو حیات تو وہی ہے لیکن عالم بالا والے لوازمات جڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پانی نہیں پیا جاتا، وہاں پانی نہیں پیا جاتا، وہاں کسی چیز کے سہارے پر کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہاں بھوک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جیسی دنیاوی حیات ہے لیکن ہے وہ عالم بالا میں، تو وہاں کے لوازمات کچھ اور ہیں، تو لہذا جسم کی بات بھی کچھ اور ہے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اقدس کے اندر حیات کے حقیقی جسمانی دنیاوی کے ساتھ جلوگر ہیں، اور وہ ہے مکان برزخی، ہے وہ مکان برزخی، لیکن اس کے اندر جو حضور جلوگر ہے تو معاملات اور لوازمات برزخی ہیں، لیکن جسد کو جو حیات ہے وہ دنیاوی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات جو لوازمات ہے وہ عالم بالائی ہے، لیکن جسد جو ہے وہ حیات دنیاوی کی طرح زندہ ہے۔ یہی معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک کے لیے محال نہیں تو سید عالم کے لیے کیسے محال؟ ٹھیک ہے، اس کو اور کلیئر کر دیتے ہیں آخری چند باتوں کے اندر۔ ایک ہی قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، اور یہ بالکل قرآن کی نص سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کرام کی حیات حصی دنیاوی ہوا کرتی ہے، حصی حقیقی اور دنیاوی ہوا کرتی ہے۔ اور اس کی آیت سورہ سجدہ کے اندر آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین واقع معراج کے تناظر میں اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو حضور کی ملاقات بیت المقدس میں ہوئی اور پھر چھٹے آسمان پر ہوئی، قرآن اس کی حقانیت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اے حبیب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے، کیونکہ حضور کے سامنے سے وہ یہودی ہے نا مدینے میں، اور وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، ہم موسیٰ کے ماننے والے، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی کو جو کتابیں دی اس میں میرے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب جب معراج میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، ملاقات بولیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو قرآن نے سورہ زخرف میں خود کہا وسأل، اے حبیب پوچھ موسیٰ سے،
جو تو پہلے مدینے میں یہودیوں کو کہہ رہا تھا نا کہ میری تعریفات وہاں لکھی ہوئی، تو آج تو موسیٰ تیرے سامنے بیت المقدس میں، چھٹے آسمان پر سامنے، تو قرآن ذکر کرتا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس بات کو ذکر کر دیجئے اس کے سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کو پوچھیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے جو ہدایت و توحید عطا فرمائی تو کیا اس کے اندر یہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں؟ تو اس کے بارے میں تمام احادیث کے اندر موجود ہے، تفسیروں میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، حضور یہ موسیٰ ہے، ان سے پوچھیں نا آپ، حضور یہ موسیٰ ہے، ان سے پوچھیں نا۔ سرکار نے فرمایا نہ میں نہیں پوچھتا، یہ ہمارے اہل سنت نے بھی لکھا، ان کے ائمہ نے بھی لکھا، اور دونوں کے مسلم تفاسیر میں تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا نہ موسیٰ میں نہیں پوچھتا، میرے رب نے کہہ دیا، مجھے یقین ہے کہ اسی طرح لکھا ہوا ہے توحید کے بارے میں۔ تو ایک تو آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ سے جو ملاقات ہوئی ہے تو رب کریم نے اس وعدے کے لیے حضرت سرکار سے فرمایا، اپنے محبوب سے فرمایا محبوب پوچھ ہمارے قول کی تصدیق کر۔ موسیٰ تو آج تیرے سامنے کھڑے، پہلے تو ان کی قول کی حکایت کرتا تھا کہ اے یہودیو، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں شرک کہیں نہیں لکھا ہوا، میری نافرمانی کہیں نہیں لکھی ہوئی، میرا ذکر لکھا ہوا ہے۔ اور آج موسیٰ علیہ السلام براہ راست مل گئے تو حبیب براہ راست ہی معاملہ صاف کر لے اور بار دیکھ لے کہ جو صاحب کتاب ہے وہ تیرے سامنے آ چکا ہے، آج اس سے پوچھ لے کہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب یہ پوچھنا، سوال کرنا یہ روح سے نہیں تھا بلکہ روح اور جسم دونوں سے تھا، اور روح سے ہوتا تو پھر مدینے میں ہی روح آ جاتی اور حضور پوچھ لیتے، اگر روح سے تھا تو مدینے میں روح آ جاتی حضور پوچھ لیتے، رب کریم روح بھیج دیتا۔ لیکن حضرت موسیٰ سے بیت المقدس میں ہی کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ معراج کی رات سارے انبیاء اپنی روح اور جسم کے ساتھ آئے تھے، اور آنا برزخی طریقہ نہیں ہوتا ہے، آنا جانا دنیاوی طریقہ ہوتا ہے۔ آنا جانا بولیے کیا ہوتا ہے؟ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اے حبیب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت مسجد اقصی کے اندر اتری ہے، بعض علماء نے لکھا کہ یہ آیت مسجد اقصی کے اندر اتری ہے، اور فرمایا کہ حبیب سرکار جب حضرت موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور مسلم کے اندر ہے کہ جب سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے تو اس دوران سفر بھی حضور نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور فرمایا تھا کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے بیت المقدس پہنچے تو حضرت موسیٰ آگے کھڑے ہو کر حضور سے مصافحہ بھی کر رہا۔ اب اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو مکمل تمامیت قلبی دینے کے لیے ارشاد فرماتا ہے حبیب یہ جو تجھے مل رہا ہے نا یہ موسیٰ ہی ہے، اور تو نے جسے دیکھا وہ موسیٰ ہی ہے، بولیے سبحان اللہ، اور تجھ سے جو ہاتھ ملا رہے نا یہ موسیٰ ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ سجدہ کے اندر فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، محبوب اس ملاقات پر شک نہ کرنا، اس ملاقات پر شک نہ کرنا، یہ لقاء جو آپ کی ہوئی ہے فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اس لقاء، اس ملاقات، اس مشاہدے اور اس رابطے، اس تعلق اور اس سنگت اور یہ معانقہ اور مسافے کو تصور، خیال اور خواب نہ کرنا، تو موسیٰ ہی سے مل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حیات حسی دنیاوی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست ملاقات معراج میں ہو رہی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان سے ملاقات فرمائی، اور قرآن نے اس کی تصدیق کر دی کہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، کہ حبیب اس ملنے کو آپ شک میں مت لے جائیے گا، بلکہ آپ نے موسیٰ ہی کو دیکھا ہے، روح موسیٰ کو نہیں دیکھا، آپ نے موسیٰ ہی کو دیکھا ہے جس موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی، جس سے ہم نے کلام کیا تھا، اور جن کو آپ سے پہلے ہم نے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ تو یہ تمام تسلسل دیکھیے قرآن کا اسی نظریے کی طرف آتا ہے کہ حیات حسی اور حقیقی اور دنیاوی ہے جو اللہ رب العالمین ان انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو اس حدیث پاک پر ختم کرنے چاہتا ہوں جو حضرت عوس بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے بھی ہے، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ اس کی تفسیر تو انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ درس کو ہم اسی حدیث سے ہی شروع کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ عوس بن عوس کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے خود کہا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر، میں اسے سنتا ہوں۔ سننے سے مراد یہ جسمانی کان جو ہے جو پٹھوں کے ہیں اس سے سن لیتا ہوں۔ صحابی کو فوراً شک لاحق ہوا کہ ہر شخص نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، پھر فوراً کہا یا رسول اللہ جب آپ وصال کر جائیں گے وقد علمت، اور آپ کا جسم بوسیدہ ہو جائے تو
کیونکہ میت کے جسم تو بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا ارے میری روح سنتی ہے نا، جسم سے کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہا. صحابی نے روح کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ حضور آپ کی روح اس وقت بوسیدہ ہو جائے معاذ اللہ، نہیں، بلکہ جسم کی طرف کہا حضور آپ کا جسم. تو پتا چلا روح تو سب کی سنتی ہے، لیکن صحابی روح کے سننے کی بات نہیں. جس طرح حضور ابھی ہمارے کلام کو سن رہے ہیں تو کیا قبر شریف کے اندر روح اور اپنے جسمانی کان کے ساتھ بھی سنیں گے، جسم کے ساتھ بھی سنیں گے؟ تو اس وقت کہا صحابی نے کہ حضور آپ جب قبر شریف میں چلے جائیں گے اور آپ کا جسم بظاہر بوسیدہ جیسا ہو جائے گا تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ نہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل شاد الانبیاء، نہ ایسا نہ سوچ، اللہ نے نبیوں کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے. اب سننا اگر روح کا کام تھا تو جسم زمین نہیں کھا رہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ نہیں میری بات آپ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پتا چلا کہ سننا جسم ہی کی صفت تھی، سننا جسم ہی کی صفت تھی. اس لیے صحابی نے جسم کے بارے میں سوال کیا کہ حضور جب آپ کا جسم، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے. جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے تو آج تو آپ کا جسم ماشاءاللہ سالم ہے تو آپ سن رہے ہیں، یہ جو بوسیدہ ہو جائے گا تو کیسے سنیں گے؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ جسم کو بوسیدہ ہونے دے معاذ اللہ، روح سنتے رہے گی، لیکن نہ، بلکہ جسم ہی پر دلیل دی کہ ہمارے جسموں کو زمین نہیں کھاتی ہے، ہمارے جسموں کو زمین. تو یہ جسم کی طرف حضور نے جو سماعت کی نسبت کی ہے اور درود کے سننے کی جو نسبت کی ہے، یہی حصی حقیقی اور دنیاوی حیات ہے. یہی حصی حقیقی اور دنیاوی حیات ہے، اور اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تناظر میں. اور یہی جہاں پر یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کا، بولیے، میت عام میت سنتی ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے کہ نیک میت ہوتی ہے تو اپنے غسل دینے والے کو کہتی جلدی غسل دے، مجھے جلدی لے جا. تو وہ ہمارے پڑوسی حضرات جو سننے کے قائل ہیں وہ کہتا تھوڑی دیر کی رعایت دے دی جاتی ہے. تو میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا، میں نے کہا تھوڑی دیر آپ کے وہاں بہت تھوڑا ہے، لیکن اللہ کے وہاں یہ تھوڑا بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ بولو کہ جناب یہ تھوڑی دیر کی حیات ہے، تو میں نے کہا حیات یہ بولا ہم بس یہ غسل دیتے وقت حیات ہے. تو ایک حدیث آگے اور آ گئی کہ جب جنازہ پڑھا جاتا تو میت امام سے کہتی جلدی پڑھا اور مجھے بھیج. تو میں نے کہا پھر کہا یہ تھوڑی سی اور دے دی جاتی. اب تیسری حدیث آ گئی کہ جناب قبر میں رکھ دیا جائے تو جوتوں کی آواز سنتا ہے. ہم نے کہا تھوڑی سی اور دے دی جاتی. میں نے کہا تھوڑی تھوڑی کر کے بنیا کا سودا نہ بناؤ میرے بھائی، جو اللہ رب العالمین کی عطا ہے اس کو قبول کر لو کہ اللہ رب العالمین یہ حیات گویا کہ روحانی تو سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور انبیاء کے متبعین جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، اولیاء ہیں، ان کو حیات جسمانی بھی عطا فرماتا ہے اور حیات روحانی بھی عطا فرماتا ہے.